مجھے ویسے تفصیل سے آپ کی سوسائٹی کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے تھوڑا سا بتایا گیا کہ کوئی فرینچ پی ایچ ڈیز جو ہیں یہ آپ کا وہ گروپ ہے. آپ اپنا تعارف تو خود ہی کروا دیجیے گا. میں پروفیسر صاحب کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پروفیسر صاحب کی جو زندگی ہے وہ تصوف کو پریچ کرتے ہوئے، اور تصوف ظاہر ہے کہ جو مختلف اس میں جو ملاوٹ سی آگی بھی ہے پچھلے کئی سالوں سے، اس کو دور کرتے ہوئے گزری ہے. اور پروفیسر کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ اس میں 3 ٹیئر کانسیپٹ آپ کہہ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے پروفیسر کا یہ خیال ہے کہ خدا آپ کو اس وقت تک نہیں ملتا جب تک کہ آپ اس کو ترجیح اول نہیں بناتے. So God has to be your top priority. تو اب جو ٹاپ پرائرٹی ہے اس کو آپ کیسے اسٹیبلش کریں گے، یہ ایک الگ سے کویسچن ہے. وہ آپ ایسے اسٹیبلش کریں گے کہ اس کو بتا کے، اس کو یاد کر کے، اپنے وقت کا ایک جو بڑا حصہ ہے وہ اس کے ساتھ رہ کے آپ یہ اسٹیبلش کریں گے کہ یو آر مائی ٹاپ پرائرٹی. اور جو تیسرا اس کا ٹیئر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں بیلنس ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے. نہ آپ بہت ہی ایکسٹریم رائٹ پہ چلے جائیں، نہ ہی بہت ایکسٹریم لیفٹ پہ چلے جائیں. آپ کی زندگی جو ہے نمونہ ہونا چاہیے اعتدال کا. اور سب سے بڑا نمونہ اور کامل نمونہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو یہ 3 ٹیئر کا جو کانسیپٹ ہے یہ پروفیسر صاحب پیش کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ پروفیسر صاحب کا جو کمال یہ ہے، میرے سامنے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے، میں زیادہ تعریف پسند بھی نہیں کرتے، لیکن پروفیسر صاحب ماشاءاللہ جو ان کا علم ہے وہ میری نظر میں تو میں نے ان پیرلل دیکھا ہے ان کو. اور الحمدللہ ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ اس دور میں ہمیں ایک ایسے استاد کی رفاقت میسر ہے کہ جو ہمیں ہر طرح کے جو مسائل ہیں، وہ آپ کے علمی مسائل ہیں، خانگی مسائل ہیں، آپ کے کسی قسم کے جو مسائل ہیں وہ حل کرنے میں ہمیں یہ مدد دیتے ہیں. اور اسی کا ایک جو بہت بڑا اسپیکٹ ہے وہ پروفیسر صاحب کا وہ علم ہے جس کو علم الاسماء کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے. اور یہ میری رائے ہے کہ پچھلے 1000 سال میں ہمیں کوئی اور استاد ایسا نہیں ملتا تاریخ میں جس کے پاس اتنی اوتھینٹسٹی کے ساتھ یہ نالج موجود ہو. پروفیسر صاحب کے سامنے اگر آپ کسی کا نام لیں یا اپنا نام لے لیں تو پھر آپ کو مزید بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ کیا ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کی شخصیت کیسی ہے. وہ اگر آپ کو موقع ملے گا تو اللہ کرے کہ آج آپ تھوڑا سا آزما بھی لیجئے گا. لیکن پروفیسر صاحب کا یہ جو علم ہے یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور یہ اتنا فیسینیٹنگ ہے اور اتنا خوبصورت ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کئی دفعہ شاکنگ ہوتا ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ کیسے آپ کے بارے میں اتنا جانتے ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا مختصر تعارف ہے. یہ بکس انہوں نے لکھی ہوئی ہیں بہت ساری. ایکچولی جو فرسٹ ان کا جو اپنی ہینڈ ریٹن بک ہے وہ تو ہے مقدمۃ القرآن، جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے. بلکہ میں آپ سے سجیسٹ کروں گا کہ آپ وہ ضرور پڑھیں. جس نے اپنے کانسیپٹس کو کلیئر کرنا ہو قرآن کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں، وہ کتاب بہت بڑی نہیں ہے، ضخیم نہیں ہے، چھوٹی سی ہے، لیکن وہ پڑھنی ضرور چاہیے. اس کے علاوہ 20-22 کے قریب دوسری کتب ہیں جو ان کے لیکچرز پر مشتمل ہیں، وہ بھی پڑھیں اور آپ کے جو کویسچنز ہیں وہ کلیئر ہوں گے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ کسی بھی قسم کا کویسچن آپ کرنا چاہیں وہ مور دین ویلکم ہوگا. اس میں کوئی ٹاپک کی قید نہیں ہے. آپ کسی چھوٹے سے ٹاپک سے لے کے آپ کاسمولوجی تک اگر آپ جانا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اینڈ یو آر مور دین ویلکم. تو پروفیسر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں، پھر آپ کویسچن آنسر بھی کر لیجیے گا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. خادم حضرات، یہ جو موضوع آپ نے آج کے لیے چنا، اس پہ تو فلسفہ اور سائنسز کی بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، اور مجھے ایسے لگا کہ نان سائنٹیفک پیٹرن پہ شاید اس سے گفتگو نہیں ہو سکتی. اعلیٰ ترین سائنٹیفک کانسیپٹ سے مذہب کو اختلاف ہے،
جہاں تک سے سائنس کوشش کرتی ہے کہ خدائی آیات کے برابر پہنچ جائے وہاں تو ایک مصالحت ہو جاتی ہے، اور اللہ کے تصور میں اور سائنسدانوں کے تصور میں ایک یونیفیکیشن سی نظر آتی ہے، مگر شاید ابھی سائنس کو بہت سارے آگے جانا ہے، اور جب تک وہ ایک الٹیمیسی تک نہیں پہنچ جاتی، it's very difficult to say that the sciences have been able to solve or reach the exact pattern of creativity which God has already done. اللہ کے بارے میں جو ایک سب سے عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس نے آغاز کائنات بتایا ہے، ابتدائے کائنات سے لے کر انجام کائنات تک وہ اپنی طرف سے کتاب سمیٹ بیٹھے ہیں۔ تو ایک بڑی خدا کا طنز انتہائی نفیس ہوتا ہے اور اس کا مزاج بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ شاید اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں ایک پیٹرن آف انٹلیکٹ چاہیے، جب تک وہاں نہیں پہنچتے ہم جنرل کامن اسٹینڈرڈ آف گاڈس ریڈنگ تو ہر ایک کے پاس کامن ہے، مگر جب کوئی ہلکا سا طنز کرتا ہے، ہلکی سی آرزو کرتا ہے، تو اس تک پہنچ ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ صفات بھی موجود ہیں، اور حیران کن حد تک انسان متاثر ہوتا ہے کہ کس قسم کا خدا ہے، کس قسم کا۔ بس سب سے بڑی حیرت جو مجھے اپنی زندگی میں ہوتی ہے کہ اتنی بڑی قوتوں کا مرجع اور اتنا ہی پاورفل گاڈ جو ہے وہ ہمیشہ ٹھیک ہی کیوں ہوتا ہے، اچھا ہی کیوں ہوتا ہے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اتنا مہربان ہی کیوں ہوتا ہے۔ یہ بھی تو قانون اسی نے سیٹ کیا کہ خیر و شر میں اس نے خیر کو چنا اور خیر کے تمام مقاصد کی تکمیل اپنے لیے لازم کر دی، اور شر کو اپنی حدود سے نکال دیا، اگرچہ وہ خالق و خیر و شر ہے مگر شر کو اپنی حدود سے نکال دیا۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سپر سائنٹسٹ، مفکر، دانا و بینا جو ایک یوٹوپیا کریٹ کر کے بیٹھا ہوا تھا، اس کی خواہش تھی کہ میں اپنے ہم میں اور خدا میں جو ایک بہت بڑا میجر فرق ہے، جو آج کے زمانے کا سب سے بڑا کرائسس ہے، کہ انائے صغیر جو ہے جسے انسان کی انا کہتے ہیں، اٹ ریفیوزز ٹو بی کریٹڈ۔ مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمیں بڑی کوفت ہوتی ہے کہ اپنی تمام تر فیکلٹیز اور ایبیلٹیز کے ساتھ سڈنلی ہم سوچنا شروع کرتے ہیں یار ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں، ہم تو کریٹڈ ہیں، اور جو خالق و مالک ہے اس کی مکمل اطاعت ہم پہ فرض ہے۔ تو ہمارے اندر ایک فرینکلی ٹیلنگ یو، کوئی بھی انسان اس کے اندر ایک احتجاج اٹھتا ہے کہ میں جو اپنے آپ کو اتنا معزز سمجھتا ہوں، اتنا بزرگ و برتر سمجھتا ہوں، جملہ کریٹیوٹی سے بڑھ کر میری کریٹیوٹی ہے، اور میں اشرف المخلوقات ہوں، آسن تقویم ہوں، مگر میں کسی خالق کے سامنے بالکل حقیر ہوں۔ یہ تصور ہمیں دکھ دیتا ہے، اور یورپ اسی انا کے سہارے یا ان کے بڑے بڑے دانشور جو ہیں، جو حجاب ہمارے اندر پڑا ہوتا ہے، جو اللہ کہتا ہے میں نے اور ان کے درمیان ایک حجاب رکھ دیا ہے، وہ حجاب یہی ہے کہ ان کی انا ذات جو ہے ان کو تسلیم خداوند سے عاری کر دیتی ہے۔ ریئلی ایک تو ہوتا ہے کہ چلو کسی مالک کو جانتے بوجھتے اس کے خلاف ریوولٹ کر دینا، وہ ریوولٹ نہیں کرنا چاہتے، وہ ڈینائل پہ، حتیٰ کہ 60 سے لے کر آپ دیکھیں اب تک جو 7-8 فلسفیز آئی ہیں، ٹاپ فلسفیز آئی ہیں، جن میں سیمینٹکس بھی ہیں اور جن میں لاجیکل پازیٹیوسٹ بھی ہیں، اسکیپٹکس بھی ہیں، کمیونسٹ سوشلسٹ بھی ہیں، تو میجر موومنٹس جو ہیومن کی آئیں، ایون ایگزسٹینشل فلسفی یہ ریفیوز کرتی ہے کہ ہم کسی مالک کے پیدا کردہ ہیں یا ہم کسی خالق کی تخلیق ہیں، اور یہ انا ہم میں ایک بہتر عقل کے حصول کو ناممکن کر دیتی۔ اب یہی موضوع دیکھ لیجئے جو زمان و مکان کا ہے۔ میں آپ کو ایک فنی سی بات بتاؤں کہ قرآن کی لینگویج اس قسم کی ہے کہ وہ اس نے کتاب حکیم میں لکھا، اور یہ بڑی امپورٹنٹ، سب سے امپورٹنٹ آیات میں سے یہ ہے کہ الف لام را، کہ کتاب احکمت آیاتہ ثم من لدنک حکیم خبیر، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو ہم نے خوب جانچ پرکھ کے اتارا، اور متشابہات کی ایک قسم وہ ہے کہ جہاں قرآنی آیات کو جب زمانے پہ پرکھا جائے گا،
ایک تو ایک زمانے کے لیے موضوع ہوتی ہے، یا ایک جب زمانے سے آگے بڑھ کر آپ کسی بھی زمانے میں اس قرآنی آیت کو پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ آج کے دور کے لیے پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، چونکہ ان کو تعویل قرآن اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف سے عطا ہوئی تھی، تو کسی نے ایک سوال کیا کہ اے ابن عباس، آج تو ہم جب بھی کسی اشکال میں پڑھتے ہیں، کسی تعویل میں پڑھتے ہیں، کسی قرآن کی یعنی متشابہات میں پڑھتے ہیں، تو آج آپ زندہ ہو، ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی دعا آپ کو ہے، آپ تعویل قرآن حاصل کی ہوئی آپ نے، تو ہم سمجھ آتے ہیں۔ مگر وہ تب کیا ہوگا جب آپ نہیں ہوں گے، جب نئے نئے مسائل پیدا ہوں گے، نئے نئی فکریں پیدا ہوں گی، نئے نئے گنجلک قسم کی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی، تو اس وقت کیا ہوگا؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا القرآن یفسرہ الزمان، کہ ہر زمانہ قرآن کی اپنی تفسیر کرے گا۔ اصل میں تفسیر سے مراد یہ ہے کہ جو معلومات بڑھتی ہیں، جو انسان آگے بڑھتا ہے۔ اب دیکھیے کہ کتنی فنی سی بات ہے کہ اس وقت بھی قرآن سچا تھا جب ٹولمی، گیلیلیو وغیرہ زندہ تھے، جب کوپرنیکس زندہ تھے، اس وقت بھی قرآن سچا تھا، آج بھی قرآن سچا ہے۔ جب سائنسز نے یہ اتفاق کر لیا کہ کائنات ایک مسلسل رواں دواں حقیقت ہے، تو قرآن کی آیت پوری ہوگی کہ کل یجری الی اجل مسمی، کہ اس کائنات بسیط میں ہر چیز چل رہی ہے۔ مگر اگر آپ ٹولمی کا زمانہ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس وقت کی سائنسز جو ٹاپ رینکنگ سائنسز تھی، اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ زمین جو ہے سینٹر آف دی کائنات ہے، اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے، اور زمین سالڈ ہے اور اسٹیشنری ہے۔ پھر 1542 میں کوپرنیکس آ گیا، اس نے اس کو ریورس کر دیا اور کہا نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ سورج متحرک ہے اور زمین بھی متحرک ہے۔ بٹ اسٹل دیر آر آئیڈیاز کہ پوری کائنات بالا میں کچھ سیار ہیں، کچھ ثابت ہیں۔ بلکہ 1980s آئی مسٹ سے کہ 1950s تک ہم جو کتابیں اپنے اسکولوں کالجز میں پڑھتے تھے، ان میں ثابت و سیار کا بڑا واضح ذکر تھا۔ مجھے حیرت یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس وقت اختلاف کیوں نہ کیا۔ مجھے حیرت یہ ہے کہ جب وہ جانتے تھے کہ قرآن مسلسل کہہ رہا ہے کہ کل یجری الی اجل مسمی، کائنات میں ہر چیز چل رہی ہے، تو اس وقت 1000 سال کے مسلم اسکالرز نے کبھی یہ تردد نہیں کیا کہ قرآن کو سچا سمجھ کے اس انفارمیشن کو ڈیفائی کرتے۔ اور سائنسز کتنی ابھی پرفیکٹ نہیں ہوئی تھی، مگر وہ ان کا اتنا یقین تھا سائنسز پر، اور ایک نئی ویو تھی ریڈیکلزم کی اور پریکٹیکل سائنٹیفک اشارات اور ریزلٹس کی، کہ مجبوراً بڑے سے بڑے آتھر جو ہمارے بڑے بڑے مفکر، ایون ان انڈیا people always thought, even today people have the مذہبی لوگوں کا یقین ہے کہ زمین ساقط ہے، اور یہ کہ زمین گول نہیں ہے، اور یہ کہ قرآن کی انہوں نے تعویلیں شروع کر دیں۔ ایک اسٹریٹ آیت کو بدلتے بدلتے انہوں نے ایسی تعویلات کی کہ قرآنی احکام کو پس پشت ڈال دیا گیا، یا اس ریڈنگ کو، کیونکہ یہ بہت پہلے میں نے کہا تھا کہ قرآن کتاب تخلیق ہے اور سائنس کتاب تحقیق ہے۔ تحقیق تخلیق کے پیٹرن کو چینج نہیں کر سکتی، یہ وضاحت سے بیان کر سکتی ہے کہ بنانے والے نے کیسا بنایا۔ آج بھی قرآن کی وہی سٹیٹمنٹ ہے کل یجری الی اجل مسمی، کہ کائنات میں ہر چیز چل رہی ہے۔ جب آئنسٹائن وغیرہ کی بہت شہرت ہوئی، انہوں نے بہت بڑے بڑے ایک قسم انقلاب انگیز دریافت کی، تو جب آئنسٹائن نے ایک پھیلتی ہوئی کائنات کا نظریہ دیا، ان 70s آئی سو اس کی، جب میں نے وہ برتھ ڈے کے دن آ رہے تھے تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ ایکسپینڈنگ یونیورس آف آئنسٹائن، ایک بہت بڑے رسالے پہ جو اس کی ہیڈ لائن آئی تھی کہ ایکسپینڈنگ یونیورس آف آئنسٹائن۔ مگر کیا یہ یونیورس اس کی تھی؟ کیا یہ رول پہلی مرتبہ آیا تھا؟ اب اگر آپ قرآن کی ایک آیت پڑھ لیتے، وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، کہ ہم نے اس آسمان کو اپنے زور و بازو سے بنایا ہے، وَإِنَّا لِمُوسِعُونَ، اور ہم اسے وسیع تر کر رہے ہیں۔
اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ نے منہ سے ان کا لفظ سنا اور اس سے وسعت مراد اور اس کا صیغہ یہی ہے، ابتدا یہی ہے، مگر ہمارے اسکالرز نے 1000 سال اس کا ترجمہ طاقت کرتے رہے. بڑا سمپل سا ایک آیت تھی اور بڑا سمپل اس کی ٹرانسلیشن تھی کہ ہم نے آسمانوں کو اپنے زور بازو سے بنایا، ہم ان کو وسیع تر کر رہے ہیں. تو کافی عرصہ ہوا، ایک امریکن جو پی ایچ ڈی اسلام پہ کتاب لکھ رہے تھے، وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے ایک عجیب سا سوال کیا. اس سے پہلے اس سوال کی ڈیفیکلٹی بھی بتائی کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو سوال کیا اور مجھے جواب نہیں ملا، تو somebody has referred me to you. تو میں نے کہا اگر اتنے بڑے لائق نہیں بتا سکے تو آپ مجھ سے کیا امید رکھتے ہو، مگر سوال تو میں سنوں گا، اٹس مائی اون کیوریاسٹی. تو انہوں نے کہا کہ قوم یہود کے قریب کاسموس کی عمر 18,000 سال ہے، جس میں وہ روٹین میں آتی جاتی ہے، اور ہندو کے نزدیک اس کی کرسچن کے نزدیک اس کی عمر جو ہے وہ 8,000 سال ہے یا 6,000 سال ہے، اور باقی اقوام کے نزدیک بھی دوائر کائنات ہیں اس کی زندگی اور موت پر. تو آپ کا نظریہ کیا ہے یا قرآن کا نظریہ کیا ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو میں تمہیں سمپل ایک آیت کا ترجمہ بتا دیتا ہوں، نتائج اخذ کرنا تمہارا کام ہے. تو میں نے اسے آیت کوٹ کی کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ ان دی بگننگ ہیونز اینڈ ارتھ ور ون میس، تمام زمین و آسمان ایک ہی میس تھا اور ہم نے پھر اسے زور سے پھاڑ کے جدا کر دیا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. تو حیرت کی بات یہ تھی خواتین و حضرات کہ 2 آیات میں، ایک میں اوریجن آف دی یونیورس اور دوسرے میں اس نے اوریجن آف لائف بتایا تھا، اور 1500 برس پہلے، اور کوئی لیبارٹری نہیں تھی، کسی قسم کا گیس ورک نہیں لگایا جا سکتا. تب وہ پروردگار عالم بڑی سادہ سے لفظوں میں کہہ رہا تھا، اور پہلے یہ کہہ رہا تھا اولم یر الذین کفروا ہاؤ ڈیئر یو ڈینائی می، تمہاری ضرورت ہی نہیں، تم انکار کر نہیں سکتے اس حقیقت سے کہ شروع میں آغاز کائنات میں زمین و آسمان سب ایک تھے، ایک وجود تھا، ایک ماں. تو وہ جب اس امریکن نے سنا تو وہ اچھلا کہتا ہے بٹ دس از بگ بینگ. تو میں نے کہا میں تو نہیں کہہ سکتا، اور نہ ہی اگر میں اس آیت کو سناؤں تمام علماء اسلام کو تو نہ وہی بگ بینگ دریافت کریں گے. یہ پرہیپس جس نے بگ بینگ پڑھی ہوگی اور جس نے کاسموس کا انیشل تھیسس پڑھا ہوگا، جب وہ قرآن کی یہ آیت پڑھے گا تو وہ چکنا ہو جائے گا، ہیں یہ تو وہی بات ہے جو بگ بینگ میں ہے کہ شروع میں ساری کائنات ایک وجود تھی. مگر قرآن آگے کہاں بڑھ جاتا ہے، تھوڑی سی اس بات میں آپ کو تھوڑی سی خبر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن ایک یونیورس کو نہیں مانتا. میں 97 میں گیا امریکہ، تو وہاں اتفاق سے اور میری خوش قسمتی سے میری ملاقات کوانٹم اور فزکس کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ پروفیسر مارٹن شیٹ سے ہوئی. تو میں نے ان سے کہا کہ تم سنگولر یونیورس کے آئیڈیا پہ قائم ہو، ہمارے اللہ کے نزدیک تو 7 کائناتیں ہیں اور 7 زمینیں ہیں. تو اس نے کہا بٹ وی ہیو نو سچ آپشن. 97 میں اس نے کہا. تو میں نے اسے آیت بھی سنائی کہ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ تو وہ ہے جس نے 7 کائناتیں تخلیق کی اور انہی کی طرح 7 زمینیں. اور نہ صرف یہ کہ یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اس نے بنائی، بلکہ وَيَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، ان ساری زمینوں میں ہمارا حکم اترتا ہے. اور حکم کو اگر حدیث کے معنوں میں دیکھا جائے تو قرآن ہے. قرآن کو دوسرے لفظوں میں حکم کہتے ہیں کہ ان ساری زمینوں میں ہمارا قرآن اترتا ہے، ہمارا حکم اترتا ہے. ساری زمینیں بسی ہوئی ہیں، سارے پہ لوگ آباد ہیں. اس کی مین وجہ یہ تھی خواتین حضرات، پھر کہا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تمہیں پتہ لگے کہ اللہ تمہارا کتنا بزرگ و برتر اور بڑا ہے. تم اپنے اندازے اس کے بارے میں نہ لگایا کرو، اس کی عظمت کو ماپا نہ کرو. اٹس بیانڈ یور آل ایسٹیمیٹس کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو خواتین حضرات
ایک ویسی بات چیت ہوتے ہوئے تو مجھے اس نے پوچھا کہ why it is that you know God and why it is I have searched God for 14 years, why it is that I didn't find God. تو میں نے کہا پروفیسر the basic fault is کہ God is not a byproduct of mathematical researches. It has to be the top priority of your intellectual curiosity. تو میں نے کہا how can a prime minister sit on a peon's chair. اگر تمہیں خدا چاہیے اور خدا کو آپ کو تلاش مقصود ہے تو وہ چھوٹی استعداد ذہن میں کیسے نصیب ہوگا. اگر باقی چیزوں کو آپ بہت زیادہ امپورٹنسز دے گو، کریئر کو، لائف کو، بیوی بچوں کو، آسمانوں کو، زمینوں کو، تو پھر آپ خدا نہیں پا سکتے. اینڈ لک ایٹ ٹوڈیز ایٹماسفیئر از دا سیم کہ ہم خدا کی بجائے اسکولز کو امپورٹنس دے رہے ہیں اور اپنے اپنے علماء کو کبھی اکابرین و اصاغرین گن رہے ہیں. دس ناٹ دا وے ٹو ریچ گاڈ. خدا صرف اس وقت انسان کی عقل کی بہتری کی ضمانت دیتا ہے جب آپ اپنی پرائرٹیز میں ٹوٹلی کلیئر ہوں. تو میں نے اسے کہا کہ مجھے پوچھا تم نے کیسے خدا کا تعارف حاصل کیا. تو نارملی سنس آئی واز ٹرائنگ ٹو بی لٹل مور پوئٹک تو میں نے اسے کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب میری زندگی میں کوئی بحرانیہ سا ابھرتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ ابھرتا ہے، جب ذہنی کو پیچیدگی الجھتی ہے تو میں انتظار کرتا ہوں اس فریکوینسی کا جو ایک کوریڈور میں جا کھلتی ہے اور پھر میں خدا کو محسوس کر لیتا ہوں اور پھر مجھے اپنے سوال کا جواب مل جاتا. تو اس نے کہا نو ناٹ کوریڈورس، اسٹیئرس. مجھے ابھی تک اس کے لفظ یاد. اس نے کہا نو نو ناٹ کوریڈورس، اسٹیئرس. میں اتفاقاً جب واپس آیا تو میں ایک قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآنی لفظ جو ہیں وہ ایبسلیوٹ موسٹ ایڈوانسڈ سائنٹیفک نالج کے ساتھ ہوتے ہیں. میرا تصور شاعرانہ سا، ادیبانہ سا. میں تو اس کوریڈور کو ڈھونڈ رہا تھا اپنے تصور میں. میرے نزدیک وہ زیادہ خوبصورت لفظ تھا. تو اس نے مجھے کہا نو ناٹ کوریڈورس، دا اسٹیئرس. تو میں نے کہا اسٹیئرس. مجھے لگا کہ سیڑھیاں کوئی ایسا اچھا کانسیپٹ نہیں ہے. مگر جب میں واپس آیا تو میں قرآن کی یہ آیت آپ کو سناؤں. من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50. کہ اللہ کی طرف جو سیڑھیوں کا مالک. تو مجھے آج تک اس کے لفظ نہیں بھولتے کہ اس نے مجھے کہا نو ناٹ کوریڈورس، اسٹیئرس. اور جب میں نے قرآن آ کے دیکھا تو مجھے عجیب سا احساس ہوا کہ خدا میری اور آپ کی زبان نہیں بولتا. خدا وہ زبان ریکارڈ کرتا ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا جو 2000 سال کے بعد بھی جو کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان جو لفظ کوائن کرے گا وہی اللہ قرآن میں استعمال کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ میرے اور آپ کے شاعرانہ تصور کو لے جائے جو ایک زبان میں ایک وقت میں واقع ہوتے ہیں مگر کسی دوسرے وقت میں ان کے تاثرات ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. بلکہ وہ زبان وہ استعمال کرتا ہے جو فرض ایگزامپل اگر آپ ان لفظوں میں کتنا فرق پاتے ہیں. قرآن حکیم نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہم نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا. اب اگر اس کے متقابل اگر آپ دیکھیں جیمز جین کی اسٹیٹمنٹ کہ all life is created from water تو آپ دیکھیں گے وربیٹم ٹرو ہے. ایسے لگتا ہے اس نے قرآن کا ترجمہ کر کے کتاب سائنس میں لکھ دیا. This is the classic perfection of the Quranic language جیسے کہ وہ زمانوں کو بیچ میں شمار کر کے آگے بڑھتا ہے. ایک دفعہ اتفاق کی بات ہے کہ حضرت امام زین العابدین کے پاس ایک شخص چلے گئے تو انہوں نے کہا یہ جو خدا کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں زمین کی تہوں میں، ہم جانتے ہیں آسمانوں کی بلندیوں میں، ہر چیز کو جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کسی خفیہ دانے پر کتنے شگوفے پھوٹنے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کسی درخت پہ کتنا پھل لگتا ہے. کہتے چلو زمین کے اوپر تو وہ گن لیتا ہوگا، زمین کے اندر کیسے جانتا ہے؟
تو امام میں تو اللہ کی بات تو بہت دور کی، میں امام زین العابدین کا آپ کو قول سناتا ہوں کہ فرمایا کہ یہ تم کو سمجھ نہیں آئے گی مگر زمانہ آخر کے لوگوں کو بڑی آسانی سے سمجھ آئے گی. یہ تم کو یہ آیت سمجھ نہیں آئے گی. اور یہی آیت خواتین و حضرات متشابہات کہلاتے ہیں. یہی آیات جو ہیں متشابہات کہلاتی ہیں کہ جن کو اگر اس وقت سمجھنے کی کوئی کوشش کرتا تو شاید بڑی مشکل پڑتی، چونکہ اس وقت معجزے ہو رہے تھے، اور معجزہ بذات خود ایک دلیل تھا. معجزہ اس طرح کی نہیں کہ کسی نے غیر معمولی واقعات بتا کے آپ کو امپریس نہیں کرنا ہوتا تھا. مگر جب یہ سائنٹیفک پروگریس نہیں تھی، جب علم نہیں تھا، جب یہ دانشمندیاں نہیں تھیں، تو پروردگار عالم نے معجزہ اس لیے ایڈ کیا کہ اگر یہ غیر معمولی واقعہ تمہاری عقل سے بالا ہے تو کچھ باتیں اللہ کی تمہیں اس وقت عقل سے بالا نظر آئیں گی، جو بعد میں للمتعمقین فی آخر الزمان. تو امام کا جو جملہ فرمایا نزلت للمتعمقین فی آخر الزمان، کہ جب آخری زمانہ کے لوگ آئیں گے، جب سکائی لیبز اوپر چڑھیں گی، جب زمین کے ذخائر ماپے جائیں گے، تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے کہ خدا کو کیسے پتہ ہے کہ زمین کے تہوں میں کیا ہے اور بالا کیا. ایک اور بڑا جو ہمارا انٹلیکچول فنی سا اسپیکٹ ہے کہ آج کے فرض کیجئے کوئی عام چیئر انٹلیکچول ہو تو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اٹس ناٹ پاسبل فار گاڈ ٹو نو آل دی اسمال تھنگس جو ہم کرتے پھرتے ہیں. ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ خدا کو یا ان چھوٹی چیزوں سے غرض نہیں، یا اس کا سسٹم ایسا نہیں ہے کہ اس میں ہماری چھوٹی چھوٹی حرکات، جیسے ہم کھیلتے کودتے ہیں، جیسے ہم نے ایک بال کو کک لگا دی، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی سے محبت کی بات کر دی، نارملی گلی کوچوں میں گھومتے ہوئے یہ باتیں اس کے علم نہیں آتے. مگر وہ بڑا عجیب و غریب اور بڑی شاندار سی خدائی ہے اس کی. وہ کہتا ہے اچھا اگر میں تمہیں پہلے دن کی خبر دے سکتا ہوں، میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ ابتداء کائنات کیا ہے، اور اگر تمہیں بتا سکتا ہوں وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. جو میں تمہیں قیامت تک کی بھی خبریں دے رہا ہوں، تو بیچ میں اس نے ایک عجیب سا جملہ ایسے لگتا ہے کہ بڑے زیر لب تبسم سے پروردگار نے فرمایا اے اچھے لوگوں بتاؤ الا یعلم من خلق. مجھے بیچ میں نہیں پتہ لگے گا میں نے کیا تخلیق کیا، یا مجھے بیچ میں نہیں پتہ لگے گا کہ تم لوگوں کو تخلیق کر کے کیا تمہارے خیالات سے میرا کوئی واسطہ نہیں رہے گا، تم کیا سوچتے ہو کیا نہیں سوچتے ہو مجھے نہیں پتا ہوگا. اس وجہ سے خواجین حضرات لاسٹ جو میں نے سالانہ اپنا لیکچر دیا تھا اس میں ایک بڑی میجر قرآنی آیت سے استنباط کیا تھا. وہ میرا اپنا تصور نہیں تھا. جب خداوند کریم نے یہ ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ میں نے نفس انسان کو درست کیا اور میں نے الہام کیے فسق و فجور، اور میں نے ہی الہام کیے خیال خیر و خیال شر. تو مجھے ایک عجیب سا اچنبھا سے ہو کہ what do we think، اگر خیال خیر بھی ادھر سے آنا. اور دیکھیں دنیا میں تو ایک سوال ہے ہمارے لیے، اسی طرح خیال کی لیول پہ بھی ایک ہی سوال ہے. there are only two packets، ایک خرابی کا پیکٹ ہے، ایک بھلائی کا پیکٹ ہے، ایک خیر کا پیکٹ ہے، ایک شر کا پیکٹ ہے. جیسے دنیا میں میرے نزدیک بہت چھوٹی سی فکر کا مسئلہ ہے، صرف ایک کوشچن ہے، two kinds of people only، those who like to live with God، those who like to live without God. تیسرا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں. جب ان کی ڈیٹیلز میں جاؤ گے تو بے شمار انسٹیٹیوشن چھوٹے چھوٹے حائل ہو جاتے ہیں. مگر اگر بنیادی مسئلے پہ آپ غور کرو تو ہمارا صرف ایک مسئلہ ہے دنیا میں جو ہم نے حل کر کے نکلنا ہے. whether leave the earth with the admission to the concept of God or leave the earth by totally refusing that there is no God and I don't believe him.
اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ نے صرف 2 ولی گنائے ہیں، تیسرا کوئی ولی نہیں گنایا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا اور انہیں اندھیروں سے روشنی کو لے کے چلتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور شیطان اور طاغوت کے ساتھی یہ فتنے کے شیطان کے ولی ہیں، اور ان کی موومنٹ کیا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کی موومنٹ یہ ہے کہ یہ روشنی سے اندھیرے کو جاتے ہیں۔ کوئی کوشچن اس نے پیش نہیں کیا۔ اب دیکھیے وہ جب ہم قرآن کی اس قسم کی آیات پڑھتے ہیں، اتنی ڈائمینشنز ہیں، وقت کیا چیز ہو سکتا ہے؟ وقت کیا ہے؟ all concepts may be one side، بڑے بڑے authors، بڑے بڑے مفکر مفسر، اب قرآن نے ان کو ایک چھوٹی سی آیت میں اس نے ان کو جمع کیا ہے۔ ہمارے زمانے سے لے کر اب تک جو بہت بڑے 2 فلاسفرز گزرے ہیں، نیٹشے اور برگسن، ایک کے نزدیک زمانہ ایک وائٹالٹی ہے، ایلون ویتال اس فلسفے کا نام تھا، اسٹریم آف کانشسنس ہے۔ وہ کہتا ہے زمانہ ہمیں فلم کی طرح گزار رہا ہے، ایکچولی وی آر اے کائنڈ آف اے کنٹینوس فلم ہے جو چل رہی ہے زمانے کے اندر۔ ایک وقت آئے گا کہ آل پاسبلٹیز ختم ہو جائیں گی، زمانہ اس وقت ختم ہو جائے گا۔ نیٹشے نے کہا ریکرنس تھیوری آف اس کے ٹائم ہے کہ جب ہمیں میٹر کو زمانہ ایگزاسٹ کر لے گا، جب مزید کوئی صورت بننی بند ہو جائے گی تو دوبارہ اعادہ اشکال شروع ہو جائے گا۔ ان مائی پوسٹ گریجویشن ڈیز تو میں نے اس پہ ایک نظم بھی لکھی تھی کہ اگر زمانہ اسی طرح بلینز اور ٹریلینز ایئرز کے بعد گزرتا ہوا دوبارہ جب اعادہ کرنا شروع کیا تو ہم سب آپ جیسے ابھی بیٹھے ہیں، مے بی آفٹر اے ٹریلین ایئرز ول آل بی سٹنگ اوور ہیئر، ہم اسی طرح اسی زمانے کے بیٹھے ہیں، ہم زندہ بھی ہوں گے، ہماری شکلیں بھی ہوں گی، یہی ماحول ہوگا، ہر چیز ساتھ ساتھ آئے گی، اور کوئی 1 ٹریلین ایئرز کے بعد میں پھر زندہ ہو جاؤں گا۔ اگر زمانہ خدا ہوتا تو میں زندہ ہو جاؤں گا۔ تو اس پہ میں نے نا ایک شعر ایڈ کر دیا اس نیٹشن فلسفی کہ کوئی پائندہ نشان کیوں نہ بنا جاؤں یہاں، تاکہ جب پھر کبھی آؤں تو میں پہچان سکوں کہ میں پہلے یہاں سے گزرا تھا۔ توارت کے بہت سارے فلسفے، خاص کر ہندوازم میں اور دوسروں میں، ان میں بہت سارے ایسے توارت کے فلسفے آئے ہیں زمان و مقام میں، جب انسانی شرف کو بار بار لوٹانے کی بہت سارے تھیسس بھی ہیں، اور اس پہ انہوں نے بہت بڑے اپنے فلسفے بھی مرتب کیے ہیں۔ خاص کر ہندو فلسفہ جو ہے وہ اعمال پہ، کرما پہ زمانے کو پلٹاتا ہے کہ اگر ہمارے کرم برے ہوئے تو ہم دوسرے زمانے میں کسی اور شکل میں اس کا معاوضہ دینے آئیں گے۔ اور صرف فرق یہ ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر گدھا جو ہے 500 سی سی پہ کھڑا اور آدمی 2000 سی سی پہ، تو دوبارہ لوٹ کے اگر وہ گدھے کی شکل میں آیا تو اس کو پتہ کیا ہوگا؟ یعنی ابھی جس شعر میں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ تاکہ پھر جب کبھی آؤں تو میں پہچان سکوں، کم از کم کوئی ہندو اشرافیہ میں کوئی شخص اگر کتے بلے کی شکل میں آیا تو اس بیچارے کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں بھگتان دے رہا ہوں۔ اور وداؤٹ نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی فلاسفی جو وچ پیز بیک۔ مگر قرآن نے کیا کہا؟ حیرانی کی بات ہے کہ قرآن نے بڑی مختصر سی بات کی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ ہمیں زندہ رکھتا ہے اور زمانہ ہمیں مارتا ہے۔ بھلا مرنے کے بعد بوسیدہ ہڈیوں میں پھر جان پڑے گی؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ Now this is the hinge کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بوسیدہ ہڈیوں میں پھر جان پڑے گی، would we live again؟ مگر اگر آج کل کے دور میں آپ دیکھو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں، خدا کے سوا ہمیں کوئی اعادہ زندگی کا وعدہ نہیں دیتا۔ Nobody gives us any hope۔ اگر آپ فلسفے پہ جائے تو کائنات کا فلسفہ بڑا مختصر ہے
کہ کچھ جلتے ہوئے ستارے ہیں، کچھ بجھتے ہوئے انگارے ہیں. تو جلتے ہوئے ستارے جو ہیں ان بجھتے ہوئے کو لو دے رہے ہیں، مگر یہ واپس نہیں کر سکتے، یہ واپس نہیں کر سکتے. اور چونکہ واپس نہیں کر سکتے تو آخر وہ انرجی اور توانائی کے منبع اور ذخائر سارے ختم ہو جائیں گے اور ساری کائنات اٹر ڈارکنس میں چلی جائے گی، ٹوٹل کولڈ ڈیتھ میں چلی جائے گی. مگر اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، یہ تھیری ہے سائنسدانوں کی، مگر اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں تو اس پوری کائنات کا جو منبع و مخرج ہے زیتون کے اس تیل کی طرح، اس طاق کی طرح، جس کی نہ لو اونچی ہوتی ہے نہ نیچی ہوتی ہے، جس نے مسلسل چلتے جانا ہے. یعنی خدا خود کہہ رہا ہے کہ پوری کائنات میں اس تھیسس کے خلاف خدا اپنا تھیسس دے رہا ہے کہ یہ پوری کائنات منور ہے اس چراغ سے جو ایک طاق میں ہے اور جس کے باہر ایک آئینہ ہے، شیشہ ہے، اور جس سے لو بکھری ہوئی ہے ساری کائنات میں. سائنس کہتی ہے کہ یہ توانائی کے منبع ختم ہو جائیں گے، مگر خدا کہتا ہے میں کب ختم ہو سکتا ہوں؟ میں تو نہیں ختم ہو سکتا. میں تو اس کائنات میں اس چراغ کی طرح ہے، زیتون کے تیل کے چراغ کی طرح ہے، جس کی نہ کبھی لو مدم ہوگی، نہ زیادہ ہوگی، نہ بڑی ہوگی. یہ تواتر سے یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کب تک چلی جاتی. اگین جیسے زمانے کے بارے میں مجھ سے کاسمک سائنٹسٹ نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہو کہ خدا ایک لمحہ پیشتر کیا کر رہا تھا بگ بینگ سے پہلے تو میں بڑے بڑے راز سلجھا دوں. پھر اسے نہیں راز کھلا، نہیں سلجھایا گیا. تو پھر اس نے کہا کہ شاید there is no God because بگ بینگ سے پہلے ٹائم ہی نہیں تھا، خدا کہاں سے ہونا ہے. مگر اگر آپ اللہ کی سنو اور اگر کوئی بھی شخصیت سوچتا ہے کہ جس نے کائنات بنائی ہے وہ تم اس کو ڈاؤٹ کر سکتے ہو کہ وہ ہے کہ نہیں ہے، مگر جب اس کے حقائق اتنے ڈیفینیٹلی تمہارے سامنے پڑے ہیں کہ تم ایک بھی اس کی بات ڈینائی نہیں کر سکتے. اب آپ جائیے 1500 برس پہلے اور کوئی لیبارٹری نہیں، کوئی بے تکی اس قسم کے حقائق نہیں ہے، نہ کسی گریک نے اشارہ کیا. کون آخر یہ کہہ سکتا ہے کہ کل فلک یسبحون، کل فی فلک یسبحون، کہ یہ سارے سیارگاں جو ہیں اپنے اپنے فلک میں تیرے. یہ تو بہت ایڈوانس نالج ہے. افلاک میں تیرنا، اپنے اپنے آربٹس میں تیرنے کا نظریہ تو بہت لیٹسٹ ہے. 1500 برس نہیں بلکہ آپ مڈ وے جتنے بھی سائنسدانوں کو دیکھتے ہیں کسی کے خیال میں نہیں تھا کہ ستارے جو ہیں یہ اپنے اپنے افلاک میں، اپنے اپنی کانسٹلیشن میں، آربٹس میں تیر رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ وہ خدا کو ماننے کے لیے سورہ یاسین کی ایک آیت کافی ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ یہ سخرت، یہ جو سارے نجوم اور ستارے میں نے مسخر کیے اور کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے فلک میں تیر رہا ہے. اس لیے جوش ملی آبادی ویسے تو بڑے گئے گزرے سے تھے، مگر ایک شعر بڑا اچھا کہا انہوں نے کہ ہم ایسے اہل یقین کو ثبات حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی. اگر سچ پوچھو تو قرآن میں ایک ایک ایسی آیت موجود ہے کہ جو زمین و آسمان میں کوئی دوسرا شخص جو ہے اس کو کلیم نہیں کر سکتا، اس سٹائل میں بھی نہیں کلیم کر سکتا. تو قرآن حکیم میں آپ دیکھیں جہاں زمان و مکان کا ایسا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی ڈائمنشنز نہیں ہے اوقات کی، خدا کیا کہتا ہے؟ یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان پہ سے وہ زمین کی تدبیر کرتا ہے. ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اور اس دن کی مقدار تمہاری گنتی سے 1000 برس ہوگی. یعنی زمین کا ایک دن آسمانوں پر تمہارا 1000 سال وہاں ایک دن گنا جاتا ہے. مگر کیا یہ فائنل ہے؟ نہیں، یہ بالکل فائنل نہیں ہے. بلکہ فرمایا
کہ تمہارے اعمال فرشتے لے کے جس دن میں عروج پاتے ہیں الفا سنۃ 50 اس کی تعداد 50,000 سال ہے. یعنی فرشتے کی جب وہ اٹھتا ہے آسمانوں کو تو وہ ایک دن میں اتنا فاصلہ طے کرتا ہے جتنے زمین پہ 50,000 سال گزرتے ہیں. یہ دوسری ڈائمنشن آ گئی. پھر اس نے کہا کہ دیکھو میں نے زمین کو بنایا 2 دنوں میں اور 2 دن لگائے اس میں اسباب ضرورت انسان رکھنے میں، یہ ہوئے 4 دن. پھر بلند ہوا آسمانوں کو اور درست کیے میں نے سورج چاند ستارے، یہ ہوئے 6 دن فی 6 ایام. اب اگر اس کو ہم لنک کریں جو آپ آج کی سائنٹیفک ساری ہسٹری بتاتی ہے کہ 4 کچھ بلین ایئر زمین کی عمر ہے، 6 کچھ بلین ایئرز کانسٹلیشن کی عمر ہے، تو آپ کو 6 دن سمجھ آ جاتے. یہ تیسری ڈائمنشن ہے کہ کائنات کی تخلیقی ادوار جو ہیں ان کی جو ڈائمنشن آف ٹائم ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. ایک وہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، ایک وہ ہے جو خدا کی طرف سے ہم حساب و کتاب کے دن مرتب کیے. آپ نے سنا تو ہوگا ایک تو شب معراج ہے، ایک شب قدر ہے، ایک تیسری رات بھی ہے، اور اس رات میں آسمان سے پہلی جو اسکیم اترتی ہے 1000 سال. لیٹ می ٹیل یو، تھوڑی سے میں پیچھے بات لے جاؤں تو آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ پروردگار عالم نے ایک کائنات، ایک بستی بسانی تھی، بہت بڑی کائنات تخلیق کر بیٹھا تھا، اتنی بڑی جنت بنا بیٹھا تھا جو ہمارے تصور سے ورا ہے. اس جنت کا حدود دربہ مولوی کو کبھی نہیں آ سکتا، فرینکلی ٹیلنگ، کیونکہ اس کے پاس وہ تعداد ہی نہیں میتھمیٹیکلی. مگر اس نے خدا نے ایک بڑے آرام سے ایک اس کا ایریا کا ایک سائڈ بتائی ہے کہ تمہارے 7 آسمانوں زمینوں کی چوڑائی جو ہے، لمبائی جو ہے، جنت کی ایک طرف کی چوڑائی کے برابر نہیں. یہ جنت کا سائز ذرا آپ خود ہی سوچ لو کتنا بڑا ہوگا. یہ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو جنت ہے یہ اتنی بڑی ہے کہ اس کی جو چوڑائی ہے 7 آسمانوں اور زمینوں کی لمبائی کے برابر. But we can now give it some terms, you see. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابتدائی گیلیکسیز میں ایک اتنی بڑی گیلیکسی ہے جس سے یہ ساری کائنات کے اندازے چھوٹے ہیں. اتنی بڑی گیلیکسی ہے. اب فرض کیجئے میں آپ سے کہوں کہ میں اگر جنت کی بڑی آرزو کرتا، اور میں نے اکثر لوگوں سے کہا کہ یار ہم سودا غلط تو نہیں کر رہے کہیں جنت والا. ہمارے پاس ایک گیلیکسی کھڑی ہے اینڈرومیڈا، 1 خرب ستارہ ہے اس میں، زمین پہ 7 ارب لوگ ہوں گے. تو آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں ایک بندے کے ہاتھ کتنے ستارے آتے. تو میں ہمیشہ ان سے کہتا ہوں یار اتنا لالچ نہ کرو، اس سے اہلیت اور صلاحیت مانگ لو. 12 ستارے تو سب کو آ جائیں گے اوپر اینڈرومیڈا میں، تو جنت کی کیا ضرورت ہے. آپ کو پتا نا اقبال نے ایک بڑا مزیدار شعر لکھتا ہے کہ گفتند جہان ما آیا با تمہیں سازت. پوچھا گیا کہ ہمارا جہان تمہاری رضا و رغبت کے مطابق ہے؟ تو کہتا ہے میں نے کہا نمی سازت. کہتا ہے میں نے کہا یہ تو مجھے اچھا ہی نہیں لگتا، عجیب برباد ہے مہاتما بدھا کی زبان میں کہ دکھوں کا گھر ہے، اس میں رہ کے کیا کرنا. تو اس نے کہا گفتند کے برہم زن. تو انہوں نے کہا اچھا اسے برباد کرو، چھوڑو اس کو، کیوں اس کے ساتھ چمڑے ہوئے ہو، نکلو اس سے باہر. تو میں سوچ رہا تھا کہ اقبال کو، جیسے اقبال نے کہا ہے کہ اگر چلو جنت نہیں ملتی، کوئی سیکنڈ چوائس پہ طور پہ ہمیں 12 14 ستارے اوپر دے دے، صرف یہ کہ صلاحیت بھی دے دے کہ ہم ان کو آباد کر لیں، زندہ رہ سے. زندگی تو ہوگی کہ یہی ایک واحد موت ہے جو ہمیں آنی ہے اس زندگی میں، اس کے آگے تو ایک اٹرنل لائف ہے جس which has been guaranteed. اور خاصی حضرات دیکھا جائے تو زمانہ ہے کیا. مجھے بعض اوقات بڑا عجیب سا لگتا ہے سارے کانسیپٹ جو سائنسز کے ہیں ٹائم کے بارے میں. زمانہ کچھ بھی نہیں.
سچ پوچھو تو زمانہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جب حدیث قدسی آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسب الدہر انا الدہر، زمانے کو برا مت کہو، زمانہ میں ہوں. اللہ نے کہا کہ زمانے کو برا مت کہو، لا تسب الدہر انا الدہر، زمانے کو دہر کو برا نہ کہو، میں زمانہ ہوں. خادم حضرات، تو اصل میں اقبال سے تھوڑی سی نارسائی ہو گئی. اس کا مطلب زمانے کا وہ مطلب نہیں تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ گلہ کرتے ہو، رنج اٹھاتے ہو، جب کہتے ہو اعتبار اچھی تھی، سنوار نہیں اچھی تھی، جب آپ کہتے ہو یہ وقت برا ہے، تو آپ دراصل خدا کو کوس رہے ہوتے ہو، کیونکہ یہ سارا کچھ پری پلان ڈیزائن فگرڈ بائی گاڈ آلمائٹی اللہ. تو خدا کہتا ہے کہ مقدر یا زمانہ جو چیز بھی تمہارے سامنے آ رہی ہے اس کو برا نہ کیا کرو، اصل میں تو مجھے برا کرو. میں اگر کہوں کسی زمانے کو دشنام سناؤں اور کس دن ہمارے سر پہ کس دن نہ تہمتیں نہ تراشا کیے حضور، کس دن ہمارے سر پہ نعرے چلا کیے، تو میں اگر روز یہ کہوں کہ اللہ میاں روز میرے سر پہ آرے چل رہے ہیں، روز مجھے تہمتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، وقت ہی برا ہے، ساتھ ہی منحوس ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ تم اس کے خالق کو یہ سنا رہے ہیں جس نے یہ مرتب کیا ہے نظام، جس نے یہ وقت بنایا ہے آپ کے نصیب میں، اور جس نے یہ ساری کنڈیشن. وہ اپنے وقت خود برا کرتا رہے، کوئی پرابلم، مگر جب ہم کریں گے تو ہم اوبیڈینس سے نکل جاتے ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس، ہم لوگوں پر ایک جیسے دن نہیں رہنے دیتے. جب ایک جیسے دن نہیں رہیں گے تو ہم برے دنوں کی حکمت نہ جانتے ہوئے ان کو برا کہتے ہیں. کسی اور ڈائمنشن آف مائنڈ سے دیکھیں، یہ بات اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی، یہ بات قرآن نے ہمیں بتائی کہ جس وقت سوراخ کیا جا رہا تھا کشتی میں تو بڑا برا منایا حضرت موسیٰ علیہ السلام. جب دوسری ڈائمنشن آف ریزن میں ان کو سمجھایا گیا تو ان کا اچھا یہ تو مجھے اب سمجھ آیا کہ دراصل یہ نقصان اس کے نصیب کی بہتری کے لیے تھا. سملرلی اب ایک اور زمانہ دیکھیے، دس از دی ٹاپ موسٹ ایگزامپل. آئی ہیو نیور بین ایبل، اٹ شاکس مائی برین. شاید آپ دیکھیں حضرت عزیر کے قصے میں دیکھ لیجیے کہ زمانہ کیا ہے. حضرت عزیر کے قصہ یوں ہوا کہ آپ جا رہے تھے تو اچانک خیال ہوا، سارے پیغمبروں نے یہ جستہ سوال کیا اللہ سے. جب یقین محکم ہو گیا، علم سے خدا کو شناخت پوری ہو گئی، پھر بھی ان کو تجسس رہتا کچھ ڈیمانسٹریشن دیکھ لیں. تو علم کے 3 مدارج، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. تو علم الیقین کا مطلب ہے جب آپ کی دلیل اللہ پہ مکمل ہو گئی، جب آپ نے سوچا سمجھا and your reason was totally convinced that God is. کیونکہ خدا قرآن میں کہتا ہے لِيَحْلَكَ مَنْ حَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا، وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا. جب آپ نے دلیل ڈھونڈی، جب آپ کو اللہ کی دلیل مل گئی تو آپ نے خدا کو مان لیا، تو آپ کا علم الیقین پورا ہو گیا. خادم حضرات، اس میں تھوڑی سی فنی بات یہ ہے کہ ہر ایک بندے کی دلیل کا معیار اپنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل مجھے شہر میں چلتے ہوئے میرا ایک شناسا ملا، اس نے دور سے مجھے کہا پروفیسر صاحب آج میں اللہ کو مان گیا ہوں. تو تجسس تو تھا ہی، آخر وہ آپ کہہ سکتے ہو ڈیوائن کے جو انٹرسٹڈ لوگ کرتے ہیں، یہ آپ کو عجیب و غریب اس کو دلیل مل گئی ہے. تو میں نے کہا ہوا کیا، آج کیسے اللہ کو مانے؟ تو نے کہا میں بس فاقہ زدہ تھا گھر سے چلتے ہوئے، میں نے کہا یا اللہ اگر مجھے 50 کا نوٹ مل گیا تو تجھے مان جاؤں گا. کہہ رہے ابھی سڑک کے کنارے سے مجھے 50 کا نوٹ مل گیا. تو میں نے کہا یار تو نے بڑا سستا پا لیا اللہ کا. یہ تو میں اتنا سستا اگر خدا ملتا ہو تو پھر کیا چاہیے ہوتا ہے.
اینی وے ایک لیول ہے, ایک سطح ہے. ہر آدمی کوئی ایموشنل بیسس پہ خدا پا لیتا ہے, کوئی جیسے شگون لیتے ہوئے خدا کو پا لیتا ہے, مگر عقل والوں کو ایک ڈیفینٹ ریزن چاہیے ہوتی ہے اپنے آپ کو کنونس کرنے کے لیے, دوسروں کو کنونس کرنے کے لیے. اور جب دوسروں کو کنونس کرنے کی بات ہو تو کبھی کبھی تبلیغی بھائی مجھ سے جو الجھتے ہیں اور پھر بعد میں وہ ان کو تکلیف بڑی ہوتی ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں دیکھو یار, میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا, میں تو اللہ کے حکم کی پابندی چاہتا ہوں. اور جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم تبلیغ کرنے جاؤ تو تمہارا علم بہت زیادہ, تمہیں بہت زیادہ علم ہونا چاہیے, نہ صرف علم ہونا چاہیے, وَبِالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ, تمہارے ڈائلاگ کا طریقہ بھی اچھا ہونا چاہیے, مہذب ترین طریقہ ہونا چاہیے, اچھے الفاظ ہونے چاہیے, تمہاری انڈرسٹینڈنگ بہت خوبصورت ہونی چاہیے, اور تاکہ تم کنوینس جو ہے کنوے کرنا بھی, ایک تو علم ہے, دوسری اس کی کنوینس ہے, وہ بھی بہت اچھی ہونی چاہیے. اور تیسرا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, جب تم بحث کرو تو بڑی خوبصورت بحث, اوفینڈ کر کے تم بحث نہیں کر سکتے, تم جب بحث بھی کرو تو بڑے خوبصورت انداز سے کرو. اور یہ تین چیزیں ہو تو ترسیل علم کا ایک باب پورا ہو جاتا ہے, اچھا علم, اچھا انداز, اور تیسری چیز جو ہے کہ مباحثے میں, بحث میں, مجادلہ بحث میں, جادلہم باللتی ہی احسن, وہ بھی بڑی خوبصورت طریقہ ہونا ہے. نو انسلٹس, نتھنگ ایٹ آل. یہ نہ ہو کہ بحث کرتے کرتے گتھم گتھا ہو جاؤ اور ایک دوسرے کے گلے کاٹتے پھرو. تو آپ اگر دیکھو گے تو خدا کی حکمت عالیہ کچھ ایسی ہے, وہ عالم ہے بیسیکلی, اس کو جبر سے کوئی واسطہ نہیں ہے. رولز کی نگہداشت وہ تو اس کا رسول بھی نہیں برداشت کرتی. یاد ہوگا آپ نے کہ حضور نے فرمایا تھا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا. یہ تو رول کی پابندی کا انصاف جو دوسرے لوگوں کے لیے بینیفیشل ہے, اس میں نہ خدا ریلیکس کرتا ہے نہ رسول ریلیکس کرتا ہے. مگر سب سے بڑا رسول یہ ہے کہ عقل کا استعمال اور خدا کو پہچانا. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ پیغمبر بھی کبھی کبھی کہتے ہیں کیفا تحیی الموتی, اے اللہ بتا تو صحیح, ایک اچنبا سا ہے کہ تو مردہ کو زندہ کیسے کر. تو عزیر بھی گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک بستی کو دیکھا, اونڈے پڑی ہوئی, برباد ہوئی, کنویں سوکھ گئے, پتے جھڑ گئے, سارا خزاں کا موسم تھا, کوئی شخص نظر نہیں آیا. تو فرمایا ان یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا, کہ اللہ کیا تو مجھے دکھا سکتا ہے کہ تو مردے کیسے زندہ کرے. فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ, 100 برس کے لیے عزیر کو مار. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے زمان و مکان کی انڈرسٹینڈنگ میں. یہ فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ, 100 برس کے لیے مار دیا, پھر جگایا. قال کم لبثت, عزیر کتنی دیر رہے تم؟ کہا لبثت یوما و بعد یوم, میں ایک آدھ دن سویا ہوں گا. اچھا, فانظر الی طعامک ولم یتسنہ وشرابک لم یتسنہ, دیکھ ذرا کھانے پینے کو دیکھ جو تو ساتھ لایا تھا, کھانے میں اسی کی خوشبو تازگی کی آ رہی تھی, ہلکا ہلکا سا غبار اٹھ رہا تھا اس کی گرمائش کا. کہتے یہ دیکھ لیا, پہلے اپنا آپ دیکھ لیا, تو نے سمجھا کہ میں رات دن سویا رہا. کھانے کو دیکھتا ہے, اس پہ ایک لمحہ بھی نہیں گزرا. وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس, اب ذرا گدھے کو دیکھ, اس پہ 100 برس گزرے. یہ یاد رکھیے کہ اللہ نے کہا پہلی آیت میں یہ کہا فاماتہ اللہ مئۃ عام, میں نے 100 برس کے لیے اسے موت دے دی عزیر کو. ثم بعثہ, پھر جگایا. مگر اتنی سی تو جگہ ہوگی, اتنی سی جگہ ہوگی, ایک طرف اس کی ہڈیاں پڑی ہوں گی گدھے کی, ایک طرف کھانا تر و تازہ پڑا ہوگا, ایک طرف اٹھ کے کہتا ہے میں دن اور رات سویا ہوگا. تو یہ 3 ڈائمینشنز جو ہیں ٹائم کی, ایک سمال سپیس پہ ہمیں نظر آتی ہے. ایک جگہ ٹائم سکویز ہو کے دن رات میں بدل گیا,
ایک جگہ زمانہ جو ہے ایک پل بھی نہیں گزرا کھانے کے اوپر. 24 گھنٹوں میں تو ویسی فرمنٹیشن شروع ہو جاتی ہے اور کوئی نہ کوئی جرثومہ پیدا ہو جاتا ہوگا کھانے میں, مگر ایک پل نہیں گزرنے دیا کھانے سے. اور تیسری کیا عجیب و غریب بات تھی کہ گدھے پہ پورا وقت 100 برس کا گزار دیا. وانظر الی حمارک, ذرا دیکھ اپنے گدھے کا. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ, اور انسانوں کے لیے اس میں ہم نے نشانیاں رکھی ہیں. تو خواتین حضرات, ایک بڑی سی سادہ سی جو چیز سمجھ آتی ہے کہ وقت بذات ہی کوئی شے نہیں ہے. وقت اللہ تعالیٰ کی فکر ہے, اس کا حکم ہے, اور جیسے چاہے اوقات کو زندہ رکھتا ہے. ابھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا, بل رفع اللہ علیہ, اٹھا لیا گیا, مگر اٹھنے کے بعد کہیں تو رکھا ہوگا. میرے زمانے میں 1000-2000 سال گزر گئے. اب تو نزول عیسیٰ کا وقت قریب ہے, تو ہمارے زمانے میں تو گزر گئے 2000 سال, مگر وہاں سے تو وہ اسی عمر میں اتریں گے, نہایت دھوئے ہوئے, تازہ تازہ غسل کیے ہوئے, 2 چادریں شانوں پہ لٹکائی ہوئی. اوبیسلی یہ سارے کا سارا زمانہ جو ہے اس کا تعلق ہمارے ذہن سے ہے. وقت کی بہت بڑی ڈائمینشن انسانی برین ہے. میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا, کون سا وقت ہوتا, کون سی زندگی ہوتی, کون سا المیہ ہوتا, کون سا ڈرامائی مسئلہ ایسا تو چل جاتا. میں ہوں تو, اور میں بھی ہوں, مگر چمپینزی کو یہ فیل نہیں ہوتا 350 cc برین پہ کھڑا ہے. مجھے ہوتا ہے, مجھے ہوتا ہے, جس کو اس نے امانت عقل دیکھی ہوئی. کبھی آپ کو احساس ہوا کہ ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں زمین پر, نہ کوئی رشتہ, نہ کوئی ناتا. وہ ایک دفعہ ایک خاتون کا بچہ رو رہا تھا تو وہ بڑی تنگ تھی, کہتی ہے بچہ رو رہا. میں نے کہا یہ بچہ ہے, یہ کوئی بچہ ہے, اس کی عمر آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ اللہ کے اور رسول کے نزدیک ارواح کو زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے پیدا کیا. کتنی عمر ہوگی بچے کی؟ 5 ارب اور کچھ سال تو میں کہا تم اس کو معصوم سمجھتے. بدقسمتی یہ کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ بنیاد ہی نہیں زندگی کی. This is only a way of ushering in, ushering کے اینٹری اور ایگزٹ لگانے کے لیے جو کائنات بالا میں جن ارواح کو اس نے سمیٹ رکھا ہے, ہر ایک کو آزمائش کے لیے آنا ہے. اب زندگی میں فرض کرو اگر آپ ایک اوریجنل ویو پوائنٹ رکھتے ہو کہ زندگی میں کیسے رہنا ہے, تو زندگی میں ایک قیدی کی طرح رہنا. اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا سجن المومن, دنیا مومن کا قید خانہ ہے. دل اس کا لگتا ہے جو ایمان والا نہیں ہے, اسی کو تکلیف ہوتی. وہ گلیورز ٹریول تو آپ نے کوئی کتاب تو پڑھی ہوگی, کتنا بڑا دیو تھا, کتنے چھوٹے چھوٹے دھاگوں سے پکڑا گیا, وہ چھڑا نہیں سکتا, جب بونوں نے اسے دھاگوں سے باندھ دیا. یہ انسان, حضرت انسان واقعی دیو تھا, بہت بڑا تھا. ایک ویسے سوال آپ اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھ لیجئے, کیا یہ ممکن ہے کہ شیطان کا ہم اس پیٹرن میں مقابلہ کرتے؟ کیا یہ ممکن تھا کہ ہم ملائکہ کا اس پیٹرن آف لائف میں مقابلہ کرتے؟ کیا آپ کو خیال لگتا ہے کہ آدم ہماری طرح تھا جب اس کا میچ پڑا ہوا تھا اوپر؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آپ کا خیال وہ ہمارے جسم میں ہوگا؟ ہمارے ایسے کوئی شے نہیں تھی. اگر شیطان ٹرانسفارمر ہے اور فرشتہ ٹرانسفارمر ہے تو مقابلے میں تو وہ بھی ٹرانسفارمر ہی ہوگا, وہ بھی تو ٹرانسفارمر ہی ہوگا اس وقت. اس کو بھی تو اتنی صلاحیتیں ہوں گی بھیس بدلنے کی, روپ بدلنے کی. کبھی وہ آسمان کی بلندیوں میں تارا بن کے چمک رہا تھا, اور کبھی زمین کی زرخیزیوں میں وہ کوئی خوبصورت سا پھول بن کے کھل رہا ہوتا. آدم بھی ٹرانسفارمر تھا اس وقت. پھر جب مقابلہ ہو گیا اور عزت اور بزرگی کا فیصلہ علم پہ ہوا,
وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. سچے ہو نا، یہ تم بھی لے جاؤ کتاب حیات، تم بھی تختی لے جاؤ، وہ بھی تختی لے جائیں، واپس آؤ، پھر دیکھیں گے 10,000 20,000 سال پڑھنے پڑھانے کے بعد ملائکہ آئے، انہوں نے ایک جملہ کہا. میرا خیال یہ ہے کہ آپ اگر اچھی طرح کمپیوٹر کے علم کو جانو تو وہ جملہ آپ کو سمجھ آئے. قالوا سبحانک لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، جتنا تو فیڈ کر. وہ ایسی کمپیوٹرائز مخلوق تھے ملائکہ کہ جتنا فیڈ کر دیا جاتا تھا اس سے نہ لفظ زیادہ نہ لفظ نیچے. یہی جنات نے جواب دیا، یہی ملائکہ نے جواب دیا. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس اس کے سوا کوئی علم نہیں ہے جتنا تو نے عطا کر دیا. پھر کہا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم تو نے کیا کیا اس تختی کا؟ فلما انباہم باسمائہم، فر شروع ہے تو باتونی شروع سے ہی آدمی شروع ہو گئے داستان سازی، ہزارہا چیزیں کو نام رکھ لیے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا حروف مقطعات، یہ پہلی تختی ہے. اگر آپ ارامس لینگویج میں چلے جائیں، اگر آپ عبرانی سے پیچھے جائیں، سریانی سے پیچھے جائیں، سومیرین سویلائزیشن کو پالیں، اور دنیا میں جہاں بھی کہیں اوریجنل موسٹ سویلائزیشن نے پڑھنا لکھنا سیکھا تو جب وہ سمبل سے لفظ کو حروف کو آ رہے تھے تو یہ پہلے حروف تھے جن کی شناخت اللہ نے ان کو کرائی. حامیم عین سین کاف الف لام میم، یہ سارے وہ حروف تھے. ان 14 حروف سے کائنات کی تمام لینگویجز شروع ہوئیں، آگے بڑھیں، اور آدم ان کا حافظ ہوا، ان کو پھیلایا. اسیمیلیشن تھی اس کے پاس، سیمیلیشن تھی اس کے پاس، بیکاز وہ پوسٹیرٹی سے تجربات لے کے پروجنی کو دیتا تھا. پیچھے سے آئے ہوئے خیالات کو اگلے تک یہ فرشتے نہیں کر سکتے، ان کے پاس اس قسم کا کوئی وصف نہیں تھا. اللہ نے انسان کو میموری دی، ریٹینشن دی، ڈیسیشن میکنگ. اب یہ ڈیسیشن میکنگ ہے کیا خاتم حضرات؟ فرینکلی ٹیلنگ، اسی میں زمانہ ہے، اسی میں مقام ہے. ابھی پچھلے دنوں جو میں نے تقریر اسی موضوع پہ کی تو آپ حیران ہوں گے کہ انسان سوچتا نہیں. wrongly called homo sapien. homo sapien is not a thinking man. thinking کہتے کس کو ہے؟ ہمارے پاس 1 بلین سیلز ہیں کارٹیکس برین میں، 1 بلین سیلز یہ پڑے ہوئے ہیں. اگر باہر سے کوئی سٹیمولس نہ آئے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، مردہ پڑے رہیں گے. جب باہر کوئی سٹیمولس ریکارڈ ہوتا ہے تو وہ ٹرانسفر ہوتا ہے کارٹیکس برین کے بلین سیلز کو. مختلف شعبہ جات سے نکلتے ہوئے جو جواب آپ کسی آنے والے سٹیمولس کا دیتے ہو اس کو تھاٹ کہتے ہیں. اگر باہر سٹیمولس نہ ہو کوئی خیال پیدا نہیں ہو. آدمی سوچتا نہیں ہے، آدمی کو سوچوایا جاتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے الہام کیے فسق و فجور، ہم نے الہام کیے تقوی کے خیالات. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. ایک بات تو یقینی ہے خواتین و حضرات، ایک بات بہت یقینی ہے کہ علم کو ہر آدمی اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب وہ مسلسل خدا کے رابطے میں رہے. جہاں بھی حدود علم ختم ہو جائیں، جہاں لوگ سوچنا چھوڑ دیں، آگے بڑھنا سوچیں، وہاں ایک بت کدہ تخلیق ہو جاتا ہے. اور عقیدت علم کی دشمن ہے. یہ بت ہم نے عقیدت سے بنائے ہوتے ہیں. کبھی ہم ایک عالم کو، کبھی دوسرے عالم کو، کبھی ایک سائنسدان کو، کبھی دوسرے سائنسدان. obviously یہ ہمارا مسلک یہ ہونا چاہیے، ہمارا خیال یہ ہونا چاہیے. مجھے کسی سائنسدان سے I am thankful to them for whatever they have given to us.
مگر مجھے ان سے محبت نہیں. محبت اسی سے ہے جس نے ان کو بھی دیا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی. تھوڑی سی زمین و مقام پر آپ کو تھوڑی سی ایک اور بھی میں زمان و مقام پہ آپ کو ایک بات بتا دوں. ہم پیغمبر کو صرف پیغمبر کے طور پہ دیکھتے ہیں, ہم اس کے عقل و علم کی فضیلت نہیں دیکھتے ہیں. obviously اگر کسی زمانے میں پیغمبر ہوتا اور لوگ اس کے پاس سوال جواب لے کے جاتے اور اگر وہ جواب نہ دے سکتا تو کوئی شخص اسے پیغمبر نہیں مان سکتا. اب دیکھیے کتنا عجیب سا سوال حضرت عقیل بن رزینی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اَإْنَ كَانَ رَبُّنَا أَن يَخْلُقُ الْخَلَقَ, اے اللہ کے رسول مخلوق کہاں تھے؟ اَإْنَ كَانَ رَبُّنَا, تخلیق سے پہلے خدا کہاں تھا؟ تخلیق کائنات سے پہلے خدا کہاں تھا؟ کیا خیال ہے آپ کو آج کا بھی کوئی موسٹ ماڈرن مفکر یہ سوال نہیں پوچھ سکتا؟ ہو سکتا ہے پوچھے, مگر ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سائنسدان سے پوچھے, نویل سے پوچھے, کسی دانش ڈوئی سے پوچھے, بہت سارے ایسے لوگوں سے پوچھے گا جس کے نزدیک ان کو کاسماس کا حتمی علم حاصل ہے. اگر پیغمبر سے تو کوئی نہ پوچھے گا کہ یہ خدا کی پیغام دینے آئے ہیں یا اتنی بڑی کاسماس کا علم دینے آئے. تو حضرت عقیل بن رزین نے پوچھا, اَإْنَ كَانَ رَبُّكَ أَن يَخْلُقُ الْخَلَقَ, اے اللہ کے رسول خدا تخلیق کائنات سے پہلے کہاں تھا؟ فرمایا كَانَ فِي أَمَانٍ, بادلوں میں تھا. تخلیق سے کائنات سے پہلے وہ بادلوں میں تھا. فَوْقَهُ هَوَا وَكَمَا فَوْقَهُ هَوَا, کہ نیچے بھی ہوائیں تھیں, ان کے نیچے بھی ہوائیں تھیں اور اوپر بھی ہوائیں تھیں. خدا ایسے عظیم بادلوں میں تھا. اور آج کے اگر تھیسس آپ لیٹسٹ اور آخری تھیسس پڑھ لیں, کائنات کی تخلیق سے پہلے کیا تھا؟ عظیم الجثہ ایسے بادل, ایسے بڑے بڑے بادل جن میں صرف ریڈیشن تھی, پانی تھا اور ہوائیں تھیں. these were the three things جو پروفٹ کی لفظ بلفظ نقل ہوتی ہے. یہ حدیث اب بھی موجود ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے, لگتا تو ہے حضور اس وقت موجود تھے جب یہ کچھ ہو رہا تھا, لگتا تو ہے. اس لیے کہ اتنی بڑی اطلاع جو ہے تخلیق کائنات پہ, یا تو پہلے جان کے آئے تھے, پہلے پڑھ کے آئے تھے, یا وقت تخلیق کائنات وہ حاضر تھے, لگتا تو ہے. اب اس مفکر کو آپ سمپل پیغمبر کہہ کے ٹال دیتے ہو. I've read prophet, میں نے حدیث پڑھی, میں نے اندازہ لگایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث فالو کی جائے تو ایک ایک مکمل مضمون اس سے جاری ہوتا ہے. ابن سیاد کی حدیث دیکھیے اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کا پیغمبر واقعی آخری زمانہ تک, نسل انسان کے اختتام تک سب سے بڑا ذہنی جینیس تھا. اور اللہ نے جب فرشتوں کو چنتا ہے تو ان کے کام مخصوص ہوتے ہیں, مگر جب پیغمبروں کو چنتا ہے تو وہ اپنی قوم کے اعلیٰ ترین ذہانتوں کے مالک ہوتے ہیں. اور جب پیغمبر آخر زمان کو چنا تو اس کا مطلب تھا کہ اب اس کے بعد کوئی عقل والا اس پیٹرن کو کراس نہیں کر سکے جس پہ ان کے علم کی بنیاد ہے. تو ابن سیاد کی ماں نے کہا میرا بیٹا اونٹ بٹانگ باتیں کرتا ہے. یا رسول اللہ اس کو ہوا کیا ہے؟ کہا اچھا میں آؤں گا تو میں اس کا دیکھوں گا اس کو کیا مسئلہ, مگر اس کو بتانا نہیں. تو ابن سیاد اسی طرح باتیں کرتا, حضور پیچھے آئے, آخر وہ نہ رہی تو اس نے خبردار کر دیا کہ حضور پیچھے کھڑے ہیں. وہ چپ ہو گیا. تو آپ نے بتا کیا کہا, اگر آج تم اسے باتیں کرنے دیتی تو میں اس کے مرض کا سراغ لگا لیتا. The entire psychology stands on psychoanalytical studies. سارے کی ساری نفسیات کا یہی علم ہے. اگر ہمیں کسی کا ڈیٹا مل جائے, کسی کی باتیں مل جائیں, کسی گفتگو مل جائے,
ہم اس کا مرض بھی جان لیتے ہیں اور علاج بھی جان لیتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں خادم حضرات کہ جو you cannot slight the religion. مذہب اور سائنسز میں ایک اختلاف ہوا اور یہ بڑا سیریس تھا. اس میں ایک خبیث قوم حائل ہو گئی جنہوں نے مذہب کو مخصوص اپنے لیے جانا، جواہا کو انہوں نے اپنے لیے مخصوص کر لیا، رب الارباب کو انہوں نے اپنے خاندان کی ملکیت بنا لی، اور یہودیوں نے ریفیوز کر دیا مذہب کی کنٹینیوٹی کا. وہ آپ لاڈلے بن گئے، سب سے محبوب ترین ریس بن گئے. جیسے جان ملٹن نے یہودیوں کے بارے میں جو شعر لکھے کہ سنگ ہیونلی میوز that on the secret top horrible of Sinai did us inspire that shepherd who first taught the chosen seed. تو یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ وہ chosen seed ہے، اور اس دعوے کی بنیاد پر انہوں نے یہودیت میں کسی اور کا داخلہ بند کر دیا اور مذہبی علوم کو ایک برادری میں، ایک نسل میں قید کر دیا. ابتدائی جو کرسچنز تھے وہ بھی یہودی تھے، انہی سے بلٹے ہوئے تھے، اور یہ خصلت انہوں نے بھی اختیار کی. جیسے یہودیوں نے عیسائیت کو ماننا سے انکار کر دیا، عیسائیت نے اپنے آنے والے کنٹینیوٹی کو ماننے سے انکار کر دیا. They also became very rigid and fixed. اور جس کا نتیجہ ہوا کہ مذہب اپنے ابتدائی تعصبات کی وجہ سے وہ تعلیمی کنٹینیوٹی حاصل نہیں کر سکا. اب سائنس کو دیکھیے، ٹولمی غلط تھا، کوپرنیکس غلط تھا، گیلیلیو بھی غلط تھا، مگر پیچھے آنے والی ریسرچز نے انہیں کنفرم کیا، ان کو انسانیت کا موصد مانا، ان سائنسدانوں کی عزت کی، اور ان کی تعلیمی کنٹینیوٹی جاری رہی. اور آج بھی ہم ہر پچھلے سائنسدان کو، چاہے وہ غلط ہی ہو، ہم پھر بھی اس سے عزت سے دیکھتے ہیں. مگر یہ ریلیجن کے ساتھ نہیں ہوا. ریلیجنز kept on changing. اب ایک بات دیکھیے عجیب و غریب ہے، یہ بھی زمان و مکان سے ریلیٹ کرتی ہے، بلکہ اس سے بھی آگے ابھی سائنسدان اس چیز تک پہنچے نہیں ہیں، فیوژن اور ڈیفیوژن تک پہنچے نہیں ہیں کہ جب تخت سلیمان کو کیری کرنا تھا تو دو سورسز سامنے آئے. ایک افریتم من الجن، ایک جن سامنے آیا تو اس نے کہا اے بادشاہ وقت، اے سلیمان، اگر آپ مجھے حکم دو تو میں نصف دن میں اس تخت کو آپ کے پاس پہنچا دوں گا. پھر اللہ نے کہا کہ دربار میں ایک صاحب بیٹھے تھے، ان کا نام آصف بن برخیہ آیا ہے. انہوں نے کہا، اور قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا کہ اللہ نے ان کو کتاب کا علم دیا تھا. خاتم حضرات 1500 برس ہو گئے، اس وقت وہ موجود تھے، ہم میں کسی کو کتاب کا علم حاصل نہ ہوا. اتنے بڑے اسکول پیدا ہوئے، اتنے بڑے دانشور اکابرین پیدا ہو گئے، دیوبند پیدا ہو گیا، بریلی پیدا ہو گئے، اہل حدیث پیدا ہو گئے، علماء در علماء، ابھی لیٹسٹ ایک اور بھی بڑے عالم پیدا ہو گئے ہیں جی. یہ سارے بڑے بڑے عالم پیدا ہو گئے، مگر وہ کتاب کا علم کسی کو نہ حاصل ہوا. اس آصف بن برخیہ کو جسے کتاب کا علم حاصل تھا، اس نے پلک جھپکنے میں تخت کو حاضر کر دیا. ایک سیکنڈ کے 18,000 حصے میں پلک حاضر ہو گئی، ڈیفیوژن ہو گئی ادھر. اب نینو ٹیکنالوجیز کو دیکھو تو پھر داد دینی پڑتی کہ سائنسدان پہنچ گئے. میشو کاکو کہتا ہے کہ وی ہیو انف انسٹرومنٹس ناؤ کہ ناؤ وی کین کلیم دیٹ وی کین چینج دی برگر آف آور ہینڈ انٹو اے چائلڈ. اب یہ دعوی جو ہیں یہ آپ کو فنی نہیں لگتے؟ جب آپ موجزے سنتے ہو تو بعض لوگ کہتے ہیں آئی ڈونٹ بلیو ان میریکلز. کیا یہ دعوی فنی نہیں لگتے؟ ابھی یہ پورے تو نہیں ہوئے، ابھی ٹائم ہے ان میں، مگر آپ کا گمان یہ ہے کہ یہ سائنسدان ہے، یہ پورا کر لیں گے، یہ فیوژن اور ڈیفیوژن کر لیں گے، الیکٹرانک ٹریول شروع ہو جائے گا، ٹیلی کائنیٹک سفر شروع ہو جائیں گے.
اور یہ دوسرے لوگ وہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی چیز آ گئی ہیں، ایسے میں یہ سارے نینو ٹیکنالوجسٹ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے ہتھیار آ گئے ہیں کہ ہم کائنات کے سفر سے گزر جائیں گے۔ حاضرین حضرات، یہ زمان و مقام ویسے نہیں رہیں گے جیسے آپ ان کو دیکھتے رہے ہو، یہ فٹ سٹیپس ہو جائیں گے، مگر کیا انسان اتنا آگے جائے گا؟ دس از ویری ویری ڈاؤٹ فل۔ کیوں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پیوری ہیومن جنریشنز کولیکٹیو شیزوفرینیا کا شکار ہو گئی، عظمت ذات کا شکار ہو گئی ہیں، اپنی بڑائی کے تکبرات میں کھو گئے ہیں، خدا سے روگردانی کر لی ہے۔ اب کیا خدا ان کو پرمٹ کرے گا کہ یہ ان کو الاؤ کرے گا کہ بغیر اس کو جاننے ماننے کے یہ تسخیر کائنات کا سفر طے کریں؟ آئی تھنک اٹس ناٹ پاسبل، کیونکہ جو لوگ جتنے بھی اس میں ملوث ہیں، ابھی کل کی بات ہے، ہگز بوسان نے جب اپنے ذرے کا نام گاڈز پارٹیکل رکھا تو لوگوں نے کہا تم نے خدا کا نام کیوں استعمال کیا؟ وائی ڈیڈ یو؟ اس کا کوئی اور نام ہونا چاہیے تھا، یہ گاڈز پارٹیکل کیوں رکھا تھا؟ تو اس نے کہا اب میں تو حیران ہوں، اس کے سوا کیا رکھتا؟ ایک بہت بڑے اتنی بڑی اور عجیب و غریب کامیابی جو مجھے دی ہے، میں تو اس کو کسی بھی زندگی میں چلتے ہوئے نام نہیں دے سکتا تھا، سو میں نے اس ذرہ تخلیق نگار کو گاڈز پارٹیکل کہہ دیا، جس پہ آپ کو اتنا اعتراض ہو رہا ہے۔ جب خدا کے تخلیق کردہ لوگ جو ہیں خدا کی ہی یعنی اس کرم کو نگلیکٹ کریں گے تو دے کانٹ لاسٹ لانگر، ہوگا وہی، کیونکہ یہ بھی لکھا جا چکا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب یہ دور گزرے گا مہدویت کا، it will last only for 40 years 50 years، تو انسان پھر اسی پرانے طرز عمل کو جائے گا، اور حضور کا ارشاد ہے، اور یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہی کاسماس کا حل ہے کہ جب چندرا شکھرا نے کہا کہ شکر کے کائنات دوبارہ ماس میں چلی جائے گی، مگر ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ دیکھیے کیا خوبصورت آیت ہے قرآن حکیم کی جو اس نے کہی، اور یہ ویسے ہے تو قرآن کی زبان ساری ایسی ہے، مگر کوئی یہ چند ایک ان آیات میں ہے جو ایٹ لیسٹ whenever I read them I feel fascinated. I feel fascinated because this is the style which he has presented. يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءِ كَطَيِّ السِّجْلِ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَانَ أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ۔ مگر یہ جو پہلا جملہ بعض اوقات خدا کی لینگویج میں چھوٹے چھوٹے ایسے جملے آتے ہیں کہ کوئی دنیا کا اگر سارا ادب بھی ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے تو ان الفاظ کی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ تو یہاں کا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ وہ دن دیکھو کہ جب ہم پوری کائنات کو بکھرے ہوئے کاغذوں کے پلندے کی طرح سمیٹ لیں گے۔ As if somebody, some chief executive is in hurry، تو اٹھتے ہوئے نا اس نے کہا چلو مکاؤ اس کو، ہاتھ مارتا ہے دونوں طرف سے، چھوٹے چھوٹے سارے کاغذ اکٹھے کر لیتا ہے۔ تو یہ ریٹریکشن تھیوری کے خلاف۔ سو ایک ادنا سے طالب علم کی طرح جو میں سوچ رہا ہوں کہ مڈ وے کائنات تیز تر ہوتی جائے گی، کیونکہ تھوڑا سا اللہ کا طریقہ جیسے شروع کرتا ہے نا ویسے ہی واپس لیتا ہے۔ تو جیسے اس نے شروع کیا کہ ایک دھماکے سے ایک بادل پیدا، بادل سالیڈیفائی ہوئے، سالیڈیفیکیشن سے آپ کی کائنات تخلیق ہو گئی، واپس بھی اسی طرح جائیں گے، بجائے واپس مڑنے کے یہ ستارے اور اتنی تیزی سے حرکت کریں گے کائنات والا، ان کو بیچ میں کو پش ملے گی کہ بالآخر all mass will turn into energy، اور انرجی پہلے بادلوں میں جائے گی، بادلوں کے بعد یہ پیور انرجی میں جائے گی، شکر سمٹ کے اللہ میاں کے دونوں ہاتھوں میں چلی جائے گی، and that's the end of the world and that's the end of the universe۔ کلو من علیہ فان، اور تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔
Thank you very much, sir. یہ بہت ایسے جدلیات کا جو تماشا، جیسے لارڈ رسل نے ایک دفعہ کہا تھا کہ دو جب بحث کرتے ہیں بندے تو جس کی آواز اونچی ہے وہ جیت جاتا ہے. اصل وہ بحث ہی نہیں کر رہے ہوتے، چیخ چلاہٹ کا سما ہوتا. مگر جو دو آدمی اگر عقل کے لیے جمع ہو تو باہر عالم احترام کرنا پڑتا. اگر کسی کی معلومات ہم سے زیادہ ہیں، علم زیادہ ہے، تو ہمیں اس کا ورچوئل احترام کرنا پڑتا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ اسپیچ میں کسی شخص نے کہا پروفیسر صاحب آپ یہ قرآن کی آیت صحیح نہیں پڑھ رہے. میں نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہو، مگر بعد میں کیوں بتایا؟ اگر آپ وہیں اٹھ کے کہہ دیتے اس میں کیا کسی کی تضحیح کو کیا ہے، توہین ہے. ہم تو سب خدا کے غلام ہیں. اگر میں نہیں ٹھیک پڑھ رہا تھا اسی وقت بتا دیتے تو میں تمہارا شکریہ بھی ادا کرتا، اپنی تصحیح بھی کر لیتا. تو جو پڑھائی لکھائی کا ایک موڈ وہی ہے کہ جہاں آپ اپنے مقابل کو استاد بھی سمجھو اور شاگرد بھی سمجھو، اور اسی قسم کا انداز اختیار کو. ہو سکتا ہے کسی نہ کسی نکر سے مجھے اس سے کوئی نکتہ تازہ مل جائے. تو علم میں غصہ نہیں ہوتا، علم تحمل کا نام ہے. کن کے بارے میں؟ ہاں جی 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 جی. اور ان کی ایکسٹنکشن کا بھی ایونٹ بہت رپورٹ کیا جاتا ہے کہ کوئی بہت بڑا سیارہ لگا تھا. جی جی جی. اس کے بارے میں کیا مطلب اس کی کوئی تفصیل ہے، اس کا کوئی نالج قرآن میں؟ نہیں، وہ تو ایک قرآن حکیم میں ہے، وہ سب کچھ ہے. دیکھیں بات ہے کہ قرآن حکیم نے کوئی ایجوکیشن ڈائناسورس کو نہیں دینی تھی. لیکن ایک کتاب شروع کرتا ہے اقرا باسم ربک الذی خلق، تو مخاطب کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ وہ مخلوق ہے جسے سارے زمانوں سے میں بچا کے لایا ہوں. مگر اگر آپ غور کریں تو قرآن حکیم میں جب وہ نیو لتھک ایج ختم ہوئی ہے، نیو لتھک ایج، اور جب نیو سٹون ایج شروع ہوئی ہے، 70,000 سال پہلے، آج سے 70,000 سال پہلے انسان میں سپیچ کا جین ہی نہیں تھا. یہ بہت لیٹ شروع ہوا. اب 30-40 ہزار کی جو لاسٹ آئس ایج کے بعد جو انسان ڈیولپ ہوا ہے وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو پوری تعلیم دی جاتی جیسے آدم علیہ السلام کے زمانے میں. دوسرے آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایک میسج آیا جیسے حابیل کو قابیل کو آیا، تو قرآن ہی پہلے اترتا رہا، قرآن ہی بعد میں اترا، اور قرآن ہی رسول اللہ پہ ختم ہوا. مگر ایک ایک جملہ، ایک ایک ان کے کانڈکٹ سوشل لائف کے لیے. ڈینوسارز پہ اللہ نے کوئی قانون لگانے ہی نہیں تھے. سچ بات پوچھو، ان کی تو اپنی چپس جو اس نے ڈال دی تھی اس کے مطابق وہ بیہیو کر رہے تھے. مگر ڈینوسارز کو ختم کرنے کا ایک مقصد تھا کہ انسان کو اس نے ہر زحمت سے بچا کر ایک کھلی، جیسے ویل ڈوران کہتا ہے کہ بڑے بڑے جانوروں کی موجودگی میں انسان فلرش نہیں کر سکتا تھا. سو انسان کو بچانے کی خاطر یہ اس وقت بونے سائز کے تھے. تو ہی گیوز ون آف دی آئیڈیاز کہ چونکہ یہ چھوٹا تھا بہت سارا تو کسی کے سہارے یہ جم کے گیا. مگر اگر آپ قرآن کو دیکھو تو یہ درمیان کی چھوٹی سی تخلیق ہے. اب میں آپ کو قرآن کے وہ لفظ سناتا ہوں جس کے آپ کو پتہ ہے کہ وہ بایولوجیکلی کتنا دور تک گیا ہوا ہے. مگر کہا کس کو ہے؟ متکبر عبادت گزاروں کو اس نے کہا، فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک باز مت کہو، هو اعلم بمن اتقى، میں اچھی طرح جانتا ہوں تم کتنے پرہیزگار ہو. ویسے تو حافظ شیراز نے بھی رکھا تھا کہ وائزاں چون جلوہ بر محراب و ممبر می کنند، کہ ویسے تو ممبر پہ چڑھ کے پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، چون بخلوت می روند وہاں کار دیگر می کنند، مگر جب خلوت میں جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ دو انجام یاد ہے. یہ دونوں انجام جو ہیں بڑے عجیب و غریب اس نے مینشن کیے ہیں. کہتا ہے فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، میں اچھی طرح جانتا ہوں تم کتنے متقی ہو. تو اس وقت کو یاد کرے ہو جب بارشیں برسنے کے بعد پانی تھما، زمین خشک ہوئی، کیچڑ جمع،
کیچڑ دھوپ سے خشک ہوا، کالا سیاہ پڑ گیا، شیشے کی طرح سلسال انکل فخار ہوا، تم نے شیشہ اٹھایا، نیچے سفید سفید بل بلاتے ہوئے غلیظ اور مکروہ کیڑے تھے۔ ایک اوریجن تمہارا وہ ہے، یہ اس کا مطلب ایک وہ اوریجن، کبھی اگر غرور آئے تو اس اوریجن کا ضرور خیال رکھنا۔ اور دوسرا وہ دیکھو 2 کروڑ سیل چلا، یوٹرس سے آگے 10,000 گیا، مادر کے جب بیضا کے اوپر 1 پہنچا، اس کی شکل دیکھو تو آج خواب میں بھی آپ ڈر جاؤ۔ وہ مدہوش ترین شکل کا چھوٹا سا جرثوم، جیسے میں بنا ہوں، جیسے آپ بنے ہیں، 1000 گنا دوربین بڑی کر کے اگر اس کو دیکھو تو خوف سے کانپنا شروع کر دو کہ اتنی واجات شکل میں تھے۔ تو خداوند کریم بیسیکلی کائنات کی مثالیں تو دیتا ہے بیچ میں، مگر جزوی نہیں دیتا۔ جیسے ہوتا ہے نا، وہ ایک بہت بڑے کائنات خدا ہے، تو he has left details to maybe Darwin and other people، مگر وہ اپنی جو بات کرتا ہے، وہ بنیادی اور بڑے بڑے کائناتی اصولوں کی بات کرتا ہے۔ سوائے اس مثال کے جو اس نے دی ہے، اس نے انسان کو جب متقبر دیکھا ہے تو ان کو وہ مثالیں دے رہا ہے جو میرا خیال میں اگر ہم واقعی سوچنا شروع کر دیں تو میرا خیال میں کبھی غرور نہیں کر سکتے۔ آپ نے بھی کر اور دیکھیے میں ایک آخری بات ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ سورہ دہر کو پڑھیں تو اس نے سنگولر سیل سے لے کر ایک امپرووڈ ہیومن انٹلیکٹ تک چاروں ادوار اکٹھے کر دیں۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ بلا شبہ زمانے پہ سال ہا سال صدیاں ایسے گزری کہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ He was in the form of a single cell۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، پھر ہم نے اسے ڈبل سیلولر کر دیا، امیبا اور پیرامیشیا سے آگے ڈبل سیلولر ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن اب تلی ہے، چاہا کہ اسے آزمائیں، آگے بڑھائیں۔ اور دیکھیں باقی مخلوقات چل رہی تھیں، اس نے صرف انسان کو ایڈریس کیا، میں نے چاہا کہ تمہیں آگے بڑھائیں۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے تمہیں بصارت اور سماعت دی، ابھی بھی تم اس قابل نہیں تھے کہ تم کوئی شے بنتے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اب ہم نے آپ کو عقل دی، شعور دیا، نعمت فکر دی، ایک سوال کے جواب کے لیے، اما شاکرم و اما کفورا، چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو میرا انکار کر دو۔ اتنا بڑا، اور کیا اس نے آپ کو چوائس دیا ہے، چاہو تو میرا انکار کر دو، چاہو مجھے مانو، چاہو میرا انکار کر دو۔ مگر انکار اور اقرار کی گیلیکسیز علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ظاہر ہے انکار از اے فیلئر، اس نعمت کی فیلئر ہے۔ ظاہر ہے جہنم کوئی نیا دیش نہیں ہوگا ان کے لیے، اور جنت ایک اقرار خداوند پہ ہے، جس نے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اس پہ دوزخ کی آگ حرام کر دی گئی۔ جی پلیز اونچا تھوڑا۔ میں آیتیں ہیں جس طرح سورہ آل عمران میں کہ اللہم تغفر لمن تشاء وتنزل وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اسی طرح فرمایا کہ جی کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء۔ اللہ کی جو مشیت ہے، اگر میں اس کو لے آؤں، آپ نے شروع میں جو انائے تقدیر کے بارے میں بات کی، تقدیر کے بارے میں، اس کے بارے میں بتائیں کہ تقدیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا سب کچھ چاہتا ہے انسان۔ تقدیر تو دیکھیں آپ تقدیر کو بڑی آسانی سے سمجھ جاتے ہیں کہ زمین بنانے سے پہلے کیلکولیشن ہوئی، خدا نے بندے گنے، زمین گنی، اس کے بعد دیکھا کہ فرام سینچری جیسے 2، 4، 6 بلین لوگ آئیں گے، 2، 4 ٹریلین لوگ آئیں گے، ان سب کو کیا کیا چیز ضرورت ہوگی۔ ہر سیانہ بندہ یہی کرتا ہے۔ آپ بھی ابھی کالونیز بناتے ہو تو اللہ ہی کے نقش قدم پہ بناتے ہو۔ ہر چیز کو ایسٹیمیٹ کرنے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب انسان کو اتارا جائے۔ یعنی انسان کو اتارنے سے پہلے، جس کو آپ لوح محفوظ کہتے ہیں، اس کا انگریزی نام ماسٹر پلان ہے۔ جب آپ اس نے ماسٹر پلان بنا لی، ایک زمین نکالی، سورج کو ایک خاص بلندی پہ رکھا، چاند کو رکھا، یہ ساری تقدیر ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، تاکہ سورج ادھر کر دیتا تو انسان جو ہے جل کے مر جاتے، پرے کر دیتا تو سردی سے سکڑ کے مر جاتے۔ تو اندازوں سے مراد
وہ تمام سائنٹیفک پیٹرنز ہیں جس پہ اس نے کائنات کی تخلیقات کو مخصوص انداز میں یعنی اتنا سمجھ لیجیے آپ کہ جو لیڈ کی کرسٹل اس نے 2 ارب سال پہلے زمین میں رکھی، آج آپ کو وہ یورینیم دے رہی ہے اس کی چینج سے. تو یہ ساری کائناتی انداز تخلیق، اٹس اے ویری میٹیکولس جو جائزہ اس نے لیا ضرورت انسان کا، اس میں اس نے یہ دنیا بنائی اشیاء، اس کو تقدیر کہتے ہیں. مگر فیصلہ اس کا ایک روٹین کا ہے، ایک اسپیشلائزڈ ہے. اسپیشلائزڈ ہے ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. یہ تو لیوریج کبھی کسی نے چھوڑا ہی نہیں. اور خالق کیسے لیوریج چھوڑ سکتا تھا کہ باقی چیزیں اسی اندازے سے چلیں گی جو میں نے لکھ دیا. مگر اگر کوئی رویا پیٹا میری طرف زیادہ رجوع کر لیا، کوئی پہاڑوں پہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو گیا، کوئی سمندر میں جا گھسا، میری بہت ہی لہو زاری کی، تو پھر ان اللہ یفعل ما یشاء، تو میں بھی پھر اس کی تقدیر بدلوں. یہ ایکسیپشنز ہیں. تو دعا تقدیر میں ایکسیپشن کریٹ کرتی ہے. اس لیے باقی چیزیں روٹین سے گزر رہی ہیں. پھر ایک شخص اگر پوچھتا ہے کہ فلاں بندے کی زندگی برباد کیوں ہے، تو اصل میں وہ برباد نہیں ہے زندگی. انجام کا لاسٹ جو شیٹ ہے سب کی برابر ہے. صرف 3 میتھڈالوجیز کے 3 رستے ہیں. کسی کو امارت کے ذریعے گزارا جائے گا، کسی کو درمیان سے گزارا جائے گا، کسی کو غربت سے گزارا جائے گا. فنی تھنگ، یو نو واٹ از دی فنیسٹ تھنگ، کہ نہ امارت کے طریقوں کو کوئی اپریشیٹ کرتا ہے نہ درمیان کو. مگر جب غربت کی بات آئی تو لوگوں نے کہا، اور آج یہ محاورہ اور اصول بنا ہوا ہے کہ عظمت کا گہوارہ غربت ہے. یہ ساری دنیا یہی کہہ رہی ہے. فائنل رول یہ بنا کہ جن کو بہت غربت سے نکالا ان کو اتنا کیلیبر دے دیا کہ فائنلی الٹیمیٹلی ان غریبوں سے ہی سارے بڑے اٹھے. درمیان کے لوگ اسکالر اسکولر بن کے رہ گئے، اور امیر لوگوں کو اتنا کمزور کر دیا کہ باوجود سارے مال و اسباب کے ان کے نفس ایک جھٹکا نہیں سہارتے، ایک جھٹکا نہیں. سو دس از دی لا کہ یہ 3 طریقے ہیں جس سے تمام انسان گزارے جاتے ہیں. مگر تینوں طریقوں کے انعام یہ ہے کہ they will not constantly be living so. 2-3 نسلوں کے بعد پیٹرن چینج ہو جاتے ہیں، غریب امیر ہو جاتے ہیں، امیر غریب. they keep on mixing. یعنی اگر ہم بھی اپنے پچھلوں کو دیکھیں، بڑوں کو دیکھیں، تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا کہ ہمارے سارے پچھلی 15-20 نسلیں اسی طرح گزری ہوں گی. ایسا نہیں ہے، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ کسی کو تمرد کی سزا دی، جیسے فرعون 200-300 سال سے قائم تھے. مگر موسیٰ کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس قوم عالین کو رسوا کریں تو ان کے پاس جا. ان کو اس وقت مغرور اور متکبر قوم کہا، قوم عالین کا. تو جو ہماری چینجز آف فیٹ ہیں نارملی، یہ ہمارے کسی بنیادی خامی کی وجہ سے تلک الایام نداولها بین الناس، ہم لوگوں پہ دن بدلتے رہتے ہیں، اس طرح نسلوں پہ دن بدلتے رہتے ہیں. دوسرا بھی کر پہلے والوں کو کر لینے دیں. سر میرے پاس 2 سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید سے کوئی ایسا معنی یا مفہوم اخذ کرنا درست ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نہیں بتایا، یا مطلب جس کے متعلق یہ سوچا جا سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا لکھا کہ نہیں تھا، کیونکہ صاحب کا ان کے پاس نہیں تھا. جی وہ دیکھیں نا، آپ نے 2 حدیثیں ایسی موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں، ظاہر ہے کہ یہ حدیثیں فیوچر کے علم پر تھیں کہ اگر علم موج ثریا پہ بھی ہوا تو کوئی عجمی اسے حاصل کر لے گا. اگر علم موج ثریا پر بھی ہوا، اب علم تو سارا وہی دے رہے تھے، لیکن اب جو ہمارے پاس علم ہے، جو ہم جس کو شناخت کرتے ہیں، دوسری حدیث میں کہا وَلَوْ اُطْلِبَ الْعِلْمَ وَلَوْ كَانَ بِسِينٍ، کہ علم تلاش کرو کہا چین تک جانا پڑے. تو یہ دونوں سٹیٹ ان کی ذات سے باہر ہیں، یعنی اپنے زمانے سے باہر ہیں. اوبویسلی زمانہ اس علم میں تو رک گیا جو اللہ کی طرف سے الہیات اور قرآن کی شکل میں آنا تھا، مگر معاشرتی دوسرے دستوری علوم جیسے سائنسز ہیں، دوسرا کام ہے پوٹری لے لو، روٹی پکانے کے طریقے لے لو، جیسے فیکٹریز ہیں، انہوں نے آگے بہت زیادہ آنا تھا اور ان کی تحصیل کو بھی علم کہا گیا.
ہمارے زمانے میں بدقسمتی یہ ہوئی کہ دنیاوی علوم کو دینی علوم سے جدا کر دیا گیا. 1350 برس مسلمان دینی اور دنیاوی دونوں علوم کی سربراہی کرتے رہے. بٹ وین وی bifurcated both, ہم نے دنیا کے بارے میں جاننا ہی چھوڑ دیا. ہم نے ایجادات پہ غور کر، جیسے خدا کہتا ہے قرآن میں کہ گھوڑے تیار رکھو. اب اگر ٹینک کے سامنے تو میں گھوڑا نہیں تیار کر، مجھے ٹینک ہی تیار رکھنا ہوگا. تو یہ وہ علوم ہیں جن کی ہمیں انسٹرکٹ کیا گیا کہ خواہ چین تک تمہیں جانا پڑے، خواہ اوج ثریا تک لپکنا پڑے، تم ان علوم سے اپنے آپ کو باخبر رکھو. سر نماز کا جی دوسرا سوال پر پوچھ رہے میں تو کوئی ایڈا پرابلم نہیں، پرابلم تو ہمیں ہے. اب ایک سوال بہت چھوٹا سا سوال ہے، یہ دین کی مسائل سے متعلق ہے. کیا ایسا سمجھنا درست ہے کہ جو فرائض ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے اوپر اور جو حرمت کے مسائل ہیں وہ سب کے سب قرآن سے ثابت ہونے چاہیے، اور وہ مطلب بعض ایسی چیزیں جو ہم حدیث سے لیتے ہیں لیکن حدیث کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ حدیث اس طرح سے پریزرو نہیں ہو سکی اور اس میں لوگوں نے اور بھی چیزیں شامل یہ ایک بات میں آپ کا سوال سمجھ گیا، مگر بدقسمتی سے یہ وہ لوگ اس چیز کو سوچتے ہیں جن کو پورا حدیث کا علم نہیں، جن کو پورا قرآن کا علم نہیں. آج اگر آپ اپنی جورسپروڈنس کو دیکھیں تو دیکھو کہ اتنی عجیب بات ہے کہ ہم جس چیز کو پائیں اور نہیں کرتے اگلے کر دیتے ہیں. تو مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ only the law of Islam is only 20% based on the Quran and 80% on Hadith. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نہ ہوتے تو ہم تو قرآن کو انٹیلیجنٹلی انٹرپریٹ کرنے کے قابل ہی نہیں تھے. ہمارے پاس بہت ساری ایسی آیات ہیں جن کو ہم قطعاً ایکسپلین نہیں کر سکتے جب تک کہ خدا کے رسول ایکسپلین نہ کریں. تو ظاہر ہے کہ جس ٹیچر نے وہ کتاب پڑھانی تھی اسی نے ایکسپلین کرنا تھا. اب جو دوسری حدیث کی بات ہے یہ اعتراض لگتا رہا، مگر پاکستان اور ہندوستان میں ایک بہت بڑا جو صحیح معنوں میں عالم گزرا ہے. ہم ان کو علماء نہیں مانتے، بدقسمتی جو مدرسے ہیں نا ان میں کوئی عالم نہیں پلا آج تک. ایک عالم تھا البتہ الحمدللہ وہ ڈاکٹر حمید اللہ تھے. اب دیکھو کہ پچھلے 1500 برس سے جو چیز کسی نے نہیں پروو کی اس نے کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حدیث مرتب ہو چکے تھے، اور انہوں نے وہ خالی یہ کہا نہیں ہے بلکہ وہ کتاب حدیث ابن منبع نکال کر حضرت ابو ہریرہ کی 134 حدیث پہ مشتمل یہ کتاب مارکیٹ میں جو حضور کے زمانے میں ہی جمع ہو چکی تھی. اس لیے جو روایت اور درایت کے اصول ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دنیا میں کسی بھی دنیا میں کوئی شخص ان قانون کے اوپر نہیں پورا ہوتا. میں مثال کے طور پر طارق قاضی کی اسپیچ سنتے ہیں نا، اگر آپ کو روایت اور درایت کے رول پتہ ہو تو یہ آپ کو کذاب ترین شخص لگے گا اگر صرف اس کی آپ روایت اور درایت کے رول سنے ہوں آپ نے. اور خلاف فطرت یہ اتنے سخت رولز ہیں کہ ان سے بچ کے کوئی حدیث نکل نہیں سکتی. مثلا بخاری پہ اعتراض ہے کہ 1,30,000 میں اس نے 8,000 حدیث کلیکٹ کی. یہ اعتراض ہے. یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس کی کتنی سخت تھی، کتنی سخت تھا اس کا ویژن اور تنقید کہ اس نے 1,00,000 حدیث ریجیکٹ کی اور ان میں سے اتنی سختی سے ان پہ عمل پیرا ہوئے، تعدیل پہ، جرح پہ، کہ صرف 8,000 حدیث کو کتاب میں ریکارڈ کیا. یہ نہیں ہے کہ وہ حدیثیں غلط ہیں جو اس نے ریکارڈ کی، یہ ہے کہ کچھ حدیثیں رہ گئی ہوں گی جو ان حدیثوں میں جو بعد میں جیسے امام احمد بن حنبل نے 40,000 حدیث جمع کی، اسی طرح امام مسلم نے بھی بخاری کی طرح جو احادیث جمع کی 30,000 20,000 کے قریب ان میں بڑھائی گئی. مگر بخاری کو اسی لیے اصح الصحیحین کہتے ہیں اور پیغمبر فی الحدیث کہتے ہیں کہ اس نے کوئی گنجائش نہیں دی کسی قسم کے. البتہ آپ دیکھیے آج کا آدمی اٹھ کے حدیث پہ اعتراض کرے تو فنی لگے گا نا. آج کا آدمی نہ ہم اس دور میں ہیں، نہ اسماء و رجال جانتے ہیں، نہ ہم جرح و تعدیل جانتے ہیں، اور جو جانتے بھی ہیں وہ دوسروں کو کاپی کر کے ان کی رائے کوٹ کرتے ہیں. آج کے زمانے میں میں ابھی اس غامدی صاحب کو سن رہا تھا تو غامدی صاحب نے کہا کہ یہ پرندے نہیں تھے کعبہ پہ بلکہ کوئی مرض تھا جو آیا جس نے جو وائرس تھا.
تو میں لاہور گیا تو میں نے کہا غامدی صاحب کہ کیا چیز چاہیے ہوتی ہے بندے کو تصدیق کے لیے؟ آئی وٹنس. تو ہمارے پاس اگر آئی وٹنس موجود ہو، اور یہ عرب کا ایک شہزادہ جو ان کو لیڈ کر کے لایا تھا، وہ اپنی محبوبہ رودابہ کو اپنے بیان کر رہا ہے کہ اے رودابہ پھر میں نے پرندے دیکھے جو آسمان کو چھا گئے اور وہ چھوٹے چھوٹے پتھر پھینک رہے تھے، اور جس پہ وہ گرتے وہ بھوس کی طرح ہو جاتا. تو میں ڈرا کہ مجھ پہ بھی نہ کوئی آن پڑے، تو میں جلدی سے غار میں گھس گیا. جب آئی وٹنس موجود ہے تو ہم غامدی چاہے کتنا بڑا عالم ہو اس کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ ہی از رانگ. آئی وٹنس موجود ہے ہمارے پاس. اب جیسے وادی نیل کا واقعہ، 10 لاکھ آئی وٹنس ہے اس پہ، 10 لاکھ. کیونکہ نیل سے گزر کے جب گنتی ہوئی تو 12 قبائل میں بلکہ 12 لاکھ وٹنس تھے اس کے، یہودی جو تھے. ان کو کبھی شبہ نہیں ہوگا 12 لاکھ کی وٹنس سیم ڈاؤن کرتے. ہاں کیا اس وقت کوئی ایسا آدمی موجود تھا جس نے کہا ہو کہ نیل نہیں پھٹا یا یہودی پار نہیں گزرے؟ پھر بھی ہم غور کرتے، مگر ایک سنگل بھی اس کے اگینسٹ نہیں ہے. اور 10 لاکھ آئی وٹنس، 12 لاکھ آئی وٹنس سے کہہ رہے ہیں کہ نیل پھٹا اور پھر ہم اس سے گزر کے گئے. تو جو سٹینڈرڈز ہوتے ہیں نا جی، سب سے زیادہ کسی جگہ بھی شہادت کا سب سے بڑا سٹینڈرڈ آئی وٹنس ہوتا ہے، اور اسی کی بنیاد پہ احادیث کلیکٹ ہوتی ہیں. اور انہی کی 2 حدیثیں ہیں، 2 سلسلے ہیں جن کو ہم سلسلہ تو ذہب کہتے ہیں، سونے کی لڑیاں. ان میں آپ اگر جو کہنے والے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ بڑے چھوٹے سے لوگ لکھتے ہیں، چھوٹے سے. جیسے نافع مولا عمر ہیں، ایک غلام ہے حضرت عمر فاروق کے، وہ کوٹ کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے، عبداللہ بن عمر کوٹ کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے، قال قال یا رسول اللہ. اور دوسرا جو سلسلہ ہے وہ حسن ابن علی کا ہے، جو کوٹ کرتے ہیں علی مرتضیٰ سے، جو کوٹ کرتے ہیں قال قال یا رسول اللہ. اور یہ مشہور ہے کہ اس قسم کی حدیث مل جائے تو اس کا اسناد کا درجہ بالکل قرآن سے کچھ کم ہے. یعنی ہم اس کو خدا کا کلام نہیں کہیں گے، مگر اگر ایسی کوئی حدیث مل جائے تو فائنل اور حتمی اور آخری ہے. یہ محدثین کے رینکس ہیں بنے ہوئے، کوئی حسن ہے کوئی صحیح ہے. اور اگر غور کرو تو اب لوگوں کو چونکہ نہیں پتہ ہے اصولوں کا، ایک عام آدمی اٹھ کے کہتا ہے یہ حدیث غلط ہے تو وہ تو نہیں غلط کہی جا سکتی. نو یار، کس کو چاہیے کہ وہ متقابل جائے اور اس کی پہلے تصدیق کرے کہ اس حدیث کو آپ کیوں غلط کہہ رہے ہو، کیوں صحیح کہہ رہے ہو. اسی طرح پرویز نے بہت زیادہ لکھا حدیث کے خلاف، مگر جو اس نے بڑی حدیث کے خلاف لکھا وہ اس کی کم علمی پہ دلالت کر. اس نے ابو ذر کی حدیث پہ اعتراض کیا کاسموس کے بارے میں، کہ حضور نے پوچھا ابو ذر تمہیں پتہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے. فرمایا یہ عرش کو جاتا ہے، پھر اسے پلٹنے کا حکم دیا جاتا ہے. تو پرویز صاحب اس وقت تازہ پڑھے ہوئے تھے، بی اے پاس سے ہوتے، تو انہوں نے کاسمالوجی کے بارے میں اتنا ہی پڑھا ہوا تھا کہ زمین کی ایک ہی گردش ہے سورج کی. سو اس پہ فیصلہ کر کے انہوں نے حدیث کو غلط قرار دیا. حضور کے لفظ یہ تھے کہ یہ عرش تک جاتا. جب مزید معلومات ہوئی تو سورج کی 3 حرکتیں ڈسکور ہوئی، اور ایک وہ حرکت ڈسکور ہوئی جو بیچ میں تھی، جو وہ 150 میل پر سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتا، وہ ہرکولین گیلیکسی کے سینٹر میں جاتا. جس مقام پہ سورج رکتا ہے اس کو سائنسدانوں نے نام جو دیا ہے سولر ایپیکس کا دیا. تو یہ عرش ہی ہوتا ہے، ایپیکس کا مطلب عرش ہے. تو اس طرح لوگوں نے اعتراض کی ہوئے ہیں کم علمی کی وجہ سے. اس کی وجہ سے یہ سارا فتنہ جو ہے مسلمانوں نے، پھر انہوں نے پرانی آیات پر بھی اعتراض کیا. تو یہ وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے. ہماری جو باقی قومیں دیکھیں نا، ابھی پاکستان کو آپ دیکھ لیں کہ اس میں بڑا طبقہ ہے، باقی چھوٹے طبقے ساتھ چل رہے ہیں. تو ہوتا یہی ہے کہ بڑے طبقے کے اوپریسو ایٹیٹیوڈ سے گھبرا کر چھوٹے طبقے ایک دوسرے کو جوائن کر لیتے ہیں، چھوٹی پاپولیشن والے. اور لگتا یہ ہے اسی لیے آپ کے ملک میں سب سے آسان فساد شیعہ سنی کا ہے.
سروائیول پہ جا رہے ہیں، ایک کثرت کا بڑے آرام سے ان کو لگا۔ تو اسی طرح دیکھیے ابھی میرا خیال یہ ہے کہ تمام چھوٹے چھوٹے طبقوں کو ہم معذور طبقے ان کی سائیکالوجی سروائیول اور ڈیفینس کی ہوتی ہے، بڑے طبقے کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ 80% پاپولیشن ہے پاکستان کی، آپ دیکھو ان کو کبھی پتہ ہی نہیں لگا۔ اگر ان کا واضح دشمن بھی سامنے کھڑا ہو جائے وہ اس کا بھی ساتھ دے جاتے ہیں، کہ وہ متعصب نہیں ہوتے۔ مگر چھوٹے طبقوں کی اپنی زندگی اور بقا کی فکر ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو جوائن کر رہے ہیں، اور یہ جتنا آپ کے ملک میں فساد ہے اسی سائیکالوجی کے ذریعے، اسی سے وما علینا الا البلاغ۔